ریان ملک جو بزنس کے جمیلوں میں بری طرح پھنسا ہوا تھا کیونکہ اس کے ڈیڈ آؤٹ آف کنٹری کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے اس ضروری کام کے، جس وجہ سے سارا بزنس اسے ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا، اور وہ ان جمیلوں میں ایسا پھنسا کہ پھر اسے موقع ہی نہ ملا حنین یا بلاج میں سے کسی کو فون کر کے معروش کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرنے کا۔ اسے آج فرصت ملی تو بلاج کا نمبر ملایا، جو کہ روز کے ہی خیالوں میں گم بیٹھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا فون رنگ ہوا، اس نے فون اٹھایا، دیکھا ریان کالنگ۔ فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلاج نے سلام کا جواب دیا۔ ریان نے سلام کیا۔ کیسا ہے میرا یار؟ تو جا کے بھول ہی گیا ہے۔ ریان نے شکوہ کیا۔ کر لیا؟ کیا حال کر لیا ہے؟ ہاں، تم نے کون سا مجھے یاد کیا؟ بلاج بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، طریقے سے بات کر لیا کر۔ ریان نے کہا اچھا، جس کام کے لیے فون کیا وہ بتاؤ، کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے۔ بلاج اس وقت اکیلے رہنا چاہتا تھا کہ میں نے کام کے لیے فون کیا۔ اچھا، تجھے پڑا پتہ ہے؟ ریان نے پوچھا۔ بچوں، میں تیری رگ سے واقف ہوں، ضرور تجھے کوئی کام ہوگا اس لیے تو نے مجھے فون کیا۔ اب مجھے سچ سچ بتا کہ تو نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ بلاج نے کہا، جس سے ریان فوراً لائن پہ آیا۔ وہ بلاج، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی یار ریان نے تمہید باندھی۔ ہاں پوچھو۔ بلاج نے اجازت دی۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کروں، لیکن بیچ میں بزنس ٹرپس آ گئے، اس بزنس کے چکر میں ایسا پڑا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تم سے بات کرنے کا۔ آج مجھے ٹائم ملا، میں سوچا تو اس سے بات کر لوں۔ ریان نے کہا ہاں ہاں بول، میں سن رہا ہوں۔ بلاج نے چڑھ کے کہا، یار مجھے ایک انفارمیشن چاہیے۔ انفارمیشن چاہیے؟ کیسی انفارمیشن؟ بلاج کو سمجھ نہ آیا۔ یار وہ جو تمہاری کزن ہے۔ ریان نے اتنا ہی کہا کہ بلاج نے پوچھا کون سی کزن، کس کے نام پر؟ بلاج کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ معروش، مجھے اس بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے۔ ریان نے کہا نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ بلاج نے انکار کیا۔ تو کیسا دوست ہے؟ تیری بارے میں تیرا ساتھ دیا تھا، اب جب میری باری آئی ہے تو مکر رہا ہے۔ ریان نے کہا تمہارا ساتھ نہیں، میں انکار کر رہا ہوں، بس میں بلا دے سکتا ہوں، اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ بس میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ بلاج نے کہا میری منگنی اٹینڈ کرتے وہاں اٹینڈ کرنے گئے تھے، یا تم میری منگنی اٹینڈ کرنے گئے تھے یا میرے گھر کی لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے؟ بلاج زبان سنبھال کے بات کرو، یہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ ریان کو اچھا نہ لگا بلاج کا یوں بولا۔ میں زبان سنبھال کر بات کروں، پہلے مجھے تو یہ بتا، تو میری منگنی اٹینڈ کرنے گیا تھا یا ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو دیکھنے؟ بلاج پھر بھڑکا۔ بلاج تمیز سے بات کرو، کیا ہو گیا تم تو ایسا غصہ کر رہے ہو جیسے میں نے تمہاری بہن کو چھیڑ دیا۔ وہ بہن نہیں ہے میری۔ بلاج کو غصہ آئے گا۔ اچھا یار، کزن تو ہے نا، کزن سسٹر وہ تمہاری، اور ویسے بھی تم نے تو اپنا ٹانکا فٹ کر لیا کیزل کے ساتھ، تو میرا بھی کروا دے یار، میں اسے خوش رکھوں گا۔ اور تجھے پتہ ہے مجھے لڑکیوں سے کتنی الرجی ہے، یہ پہلی لڑکی ہے جو مجھے پسند آئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یار تو میرا ساتھ دے گا نا؟ ریان نان اسٹاپ بول رہا تھا جب اس کے الفاظ کسی کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، بلاج نے انکار کیا۔ یار تو کیسا دوست ہے؟ تیری باری میں نے تیرا پورا ساتھ دیا، اب جب میری باری آئی تو مکر رہا ہے۔ ریان نے کہا میں انکار نہیں کر رہا، بس میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ بلاج نے ریان کو ٹالنے کے لیے ایک جھوٹ بول دیا، مجھے تمہارے کزن کے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، چاہے یار صورت میں وہ صرف میرے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ میں پاپا سے بات کرتا ہوں، میں تو جلد ہی پاپا سے بولوں گا کہ رشتہ لے کر جاؤں گا، اور اگر انہوں نے تجھ سے پوچھا تو ہاں بولے گا میرے فیور میں۔ ریان نان اسٹاپ بول رہا تھا جبکہ بلاج کا غصے سے برا حال تھا۔ ہم اپنے خاندان کی لڑکیوں کے رشتے باہر نہیں کرتے، اس لیے تم رشتہ لے کر نہ آنا۔ ریان پہلے تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کی کوئی بات چل کوئی بات نہیں، میں پاپا سے بات کرتا ہوں۔ اسپیکر سے آواز کو رشتہ مانگنے میں کیا پتہ وہ میری قسمت میں ہی لکھی ہو۔ ریان پر امید ہے کہ وہ رشتہ اسی کو ہی ملے گا، اور اگر اس کا رشتہ جو منگنی وغیرہ بھی ہوئی ہے تو کیا کوئی بات نہیں، رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ایک بات تو بتا، تیری کزن کیا کالج میں پڑھتی ہے؟ ریان کو کچھ یاد آیا تو اس نے پوچھا نہیں، وہ گھر سے ہی پڑھی ہے۔ بلاج نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ اچھا، تیری کزن کبھی گھر سے باہر نکلی ہے؟ ریان نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میری اسے اتنی نہیں بنتی نا، میں اسے اتنا جانتا ہوں اس لیے مجھے نہیں پتہ، شاید جاتی ہوگی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، پھر ریان نے بات ختم کی۔ ویسے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ بلاج نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ چل ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، میری ایک بات یاد رکھنا، میرے بارے میں تمہارے گھر والوں کے بارے میں اگر میری رائے دینا کوئی رائے پوچھے تو پلیز
رائے پوچھیں تو اچھی رائے دینا کزن، مجھے تمہاری کزن چاہیے کسی بھی صورت۔ ریحان جنونی انداز میں بولا، وہ کوئی کھلونا ہے جو کیوں چاہیے تمہیں چاہیے؟ بلاج کی غرضدار آواز اسپیکر سے گونجی، کھلونا نہیں، وہ میرے دل کی دھڑکن بمتی جا رہی ہے، مجھے اس سے عشق ہو گیا، میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ بلاج کے غصے سے فون بند کر دیا، وہ مزید ریحان کی بکواس نہیں سن سکتا تھا، یہ بھی اس کے پیچھے پاگل ہو گیا، سب اس کے پیچھے پاگل ہیں، لیکن میں پاگل نہیں ہوں، وہ ایک پاگل لڑکی ہے، اور پاگل لڑکیوں کے پیچھے میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں کبھی بھی نہیں، اور ویسے میری لائف پارٹنر کیزل جیسی لڑکی بنے گی، نہ کہ اس پاگل جیسی۔ ہاں وہ پاگل ہی ہے، سب کو اس میں پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو باور کروایا، اور پھر اٹھ کر وہ اس وقت اس کا دماغ فریش ہونے چلا گیا، کیونکہ وہ گھوم رہا تھا۔ وہ شاور آن کر کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی جو پانی سے بجھانا چاہتا تھا۔ ریحان بالکل بھی نہیں، اس کے دل نے دعائی دی، کوئی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں، وہ صرف میری ہے، صرف میری، اسے صرف میرے پاس ہی آنا ہے، ماروش صرف بلاج احمد خان کی ہے۔ اس کے دل اور دماغ میں جنگ چل رہی تھی، دل کہتا تھا کہ وہ تمہاری ہے، جبکہ دماغ کہتا تھا نہیں، وہ میری نہیں ہے، میری لائف پارٹنر کیزل بنے گی، وہ پاگل کبھی بھی نہیں۔ اس نے دل کو ڈپٹا اور دماغ کی سنی، اور یہی دماغ اس کو بہت بڑا نقصان کروانے والا تھا۔ روحی کے آج بابا نے آنے والے تھے، روحی ان کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ روحی بی بی آپ کھانا کھا لیں، صاحب لیٹ آئیں گے، کاکا نے اسے بتایا اور کھانے کے لیے بولا۔ نہیں کاکا، آج میرے بابا آ رہے ہیں، میں اپنے بابا کا انتظار کروں گی، میں اپنے بابا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ روحی نے انہیں منع کیا، بی بی جی اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو صاحب غصہ کریں گے۔ کاکا نے پھر سے اسے متوجہ کیا، آپ کو پتہ تو ہے نا کتنا وقت ہو گیا مجھے بابا کے ساتھ کھانا کھائے ہوئے، وہ ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، اور روحی باہر چیختی ہوئی باہر بھاگی، بھائی بابا آ گئے کہتی ہوئی باہر اس کا سر بلایا کہ بھاگی، اور کاکا نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ایسی تھی بچوں کی طرح خوش ہو جانے والی۔ رحمان صاحب جیسے گاڑی سے باہر نکلے، روحی بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگی، بابا آئی مس یو۔ اس نے جب یہ کہا تو رحمان صاحب نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا، میری گڑیا، میری جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں میرے بچے نے مجھے یاد کیا، انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی بابا میں نے آپ کو بہت زیادہ یاد کیا، اس نے یہ کہا۔ وہ پھر سے رحمان صاحب کے گلے لگی۔ رحمان صاحب نے اسے اپنے بازو کے سہار میں لیے اندر گئے، ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کی بیٹی نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، جبکہ اپنی انہی فکر پر روحی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونا نہیں ورنہ مار پڑے گی مجھ سے، ابھی تو میں آپ کے پاس بھی ہوں، کان کھینچوں گا آپ کے، جس پر وہ روتے روتے ہنسنا شروع ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد روحی اور اس کے بابا صف پر براجمان تھے، روحی نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، رحمان صاحب ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلا رہے تھے۔ بابا پاپا کیسے ہیں؟ اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، ریکور کر رہے ہیں، اور امید ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، 2 دن کے بعد ہماری فلائٹ ہے، کل مجھے کام کرنے ہیں تو میں کل وہ کروں گا، اس 2 دن کے بعد پھر ہم چلیں گے آپ کے پاپا کے پاس۔ بابا آپ نے بولا تھا میری فیملی کا پتہ کر رہے ہیں۔ رحمان صاحب نے جانے سے پہلے جب فیملی کا اس کو بتایا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ اس کے پاپا سے اسے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ملے تھے، اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے تھے، پھر انہوں نے کبھی اس کے بارے میں کبھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی، اور نہ پاپا نے صحیح امید ملی تو اسے بابا کو بول کر اپنی فیملی کے بارے میں جاننا چاہا۔ اب جب روحی کو اپنے ہاں بچہ پتہ کیا تھا اور کچھ انفارمیشن ملی، بابا سچ میں جب اسے پتہ چلا کہ اس کی فیملی کے بارے میں انفارمیشن ملی، اس نے اپنا سر ان کے کندھے سے اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا، جس سے پوچھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی فیملی آپ کو جلد ہی مل جائے، انشاءاللہ بابا، بہت زیادہ دیکھنا، پھر میں لڑوں گی، پھر سب سے پیار بھی کروں گی، حسرت بھرے لہجے میں کہا روح۔ ہاں بچے، لڑنا سب نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ رحمان صاحب کا دل دکھا، اسے ایسے دیکھ نہیں بابا، میں کسی سے نہیں لڑوں گی، بابا میری ماما بھی ہوں گی کیا؟ ایک اور آس بھرا سوال، جس پر رحمان صاحب کا دل کاٹ گیا۔ ہاں بچے، آپ کی ماما بھی ہوں گی بابا، میری ماما ہے، روحی روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹا یہ تو مجھے تو نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کے رحمان صاحب ماما ہیں، آپ کی ماما ہیں۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، ان کی بچی کتنی ترستی تھی رشتوں کے لیے۔ بابا اگر میری ماما ہوئی تو، روحی کے گلے میں آواز اٹک گئی تھی۔ بیٹا پھر کیا بابا، میں اپنی ماما سے لڑا کروں گی نا، میری ماما مجھے پیار کریں گی، اس نے زر سے کہا، روندے
بچے ہم کیوں نہیں، ماما تو اچھی ہوتی ہیں، سب سے پیار کرتی ہیں۔ بابا میں نے کبھی ماما کو نہیں دیکھا، ان کا پیار محسوس نہیں کیا، پاپا کرنا چاہتی ہوں، میں بھی ان کا پیار محسوس نہیں کیا، میں سب کا پیار محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ روہی نے جب یہ کہا تو رحمان صاحب کو لگا ان کا دل پھٹ جائے گا۔ مجھے آپ کے بابا آپ تو میرے سب کچھ ہیں، آپ نے ہی تو مجھے ہر رشتے کا پیار دیا ہے۔ آئی لو یو بابا، روہی نے پیار سے کہا۔ لو یو ٹو میرا بچہ، روتے نہیں۔ بابا میرے پاپا کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہم اپنی ساری فیملی سے دور ہو گئے؟ روہی نے پوچھا۔ بیٹا پتہ نہیں، لیکن آپ کے بابا اور آپ پر اٹیک ہوا تھا، آپ کے بابا کو مارنا چاہتے تھے لیکن آپ کے پاپا نے آپ کو اور خود کو بچا لیا۔ ہر اس حالت میں لیکن انہوں نے آپ کو بچا لیا۔ بابا میری ماما مجھے ہاں بچے لگائیں گی۔ بابا میری بہن بھائی ہیں۔ روہی کا ایک اور سوال۔ بیٹا یہ مجھے نہیں پتہ لیکن ہو سکتا ہے، رحمان صاحب نے کہا۔ اگر میرے بہن بھائی ہوئے تو میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی، ڈھیر سارا لاڈ کروں گی۔ بابا مجھے جلدی سے ملوا دینا پلیز۔ بابا بھی یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روہی میری گڑیا، بابا کی جان روتے نہیں ہیں، میں جلدی آپ کی فیملی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئی لو یو بابا، لو یو ٹو میرا بچہ۔ اب چلیں، آپ منہ ہاتھ دھو کے آئیں، اب آپ نے رونا نہیں ہے ورنہ ناراض ہو جاؤں گا۔ بابا اب ناراض نہ ہوں، میں ابھی فریش ہو کے آتی ہوں۔ روہی یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پلو سے اٹھا کر سینے سے بیڈ پر لگایا، خوشی سے سینے سے لگایا، وہ خوشی یا ہو کا نعرہ لگایا۔ میری فیملی، میری مما میرے ساتھ نہیں، بہن بھائی، میرے پاپا، ہم سب ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ اللہ جی، آئی لو یو۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ روہی ایک ایسی بچی تھی جو ترسی ہوئی تھی، اس نے اپنے باپ کو ایسے ہی دیکھا تھا اور اسے جب اس معلوم ہوا کہ اس کی کوئی فیملی ہے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا بل جاتا تو ابھی اپنی فیملی کے پاس بھاگ کر چلی جاتی اور ان کے سینے سے لگ جاتی۔ ریان کی جب سے بلائی سے بات ہوئی تھی اس نے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ملا۔ اپنے باپ کو کال کی، ڈیڈ آپ کہاں ہیں؟ سلام دعا کے بعد اس کا پہلا سوال یہی تھا، بیٹا میں آؤٹ آف کنٹری تھا۔ او ڈیڈ آپ ہر وقت آؤٹ آف کنٹری ہی رہتے ہیں، بس میرا خیال نہ لیجیے۔ ریان کو تب پی گیا ادھر اس کی زندگی دو پر لگی ہوئی اور اس کے ڈیڈ ٹرپ ہی نہیں ختم ہوتے۔ اوہو برخوردار کیا ہو گیا، کیا خیال کروں میں تمہارا؟ ڈیڈ پلیز مجھے جلدی سے آ جائیں، ہمیں سیدھے مدعے کی نہیں، آپ ریان کا رشتہ لے کر چلنا ہے۔ بات پر سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ بیٹا کہاں چلنا ہے؟ ریان کے ڈیڈ نے پوچھا۔ جو میں نے آپ کو تصویریں بھیجی تھی وہاں چلنا ہے۔ رشتہ لے کر ڈیڈ آپ بھول جاتے ہیں، ریان نے یاد کروایا۔ ریان کے ڈیڈ نے تو انہیں یاد دلوایا، تصویریں نہیں دیکھی تھی اور اسے یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے اور اسے یہ بات بھی نہیں بتا سکتے تھے، بس تھوڑا سٹریس نہیں بچے، میں نہیں بھولا، بس میں ریان کے ڈیڈ نے اتنا کہا۔ ریان نے بات کاٹی۔ ریان کے ڈیڈ نے اتنا کہا، ریان نے بات کاٹی۔ سٹریس کیا ہوا ڈیڈ؟ ریان پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں بچہ، بس آ کے بتاؤں گا۔ انہوں نے بات ٹالی۔ اوکے ڈیڈ پلیز جلدی آ جائیں، آپ کا ایسا کریں کہ آپ کل یا پرسوں تک آ جائیں، 2 دن ہیں آپ کے پاس، 2 دنوں میں آپ یہاں ہوں میرے پاس۔ ریان کوئی زیادہ مطالبہ ہو رہا تھا۔ اچھا جی، بڑا حکم چلایا جا رہا ہے، پر ریان کے ڈیڈ نے اسے چڑھایا، مجھ معصوم پر ریان کے ڈیڈ نے اسے چڑھایا۔ پلیز ڈیڈ مانے نا میری بات۔ ریان نے کہا کیا ہوا برخوردار، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ ریان کے ڈیڈ نے پوچھا۔ اتاولا نہیں ڈیڈ، میں نے سنا ہے کہ اس کا کہیں رشتہ ہو رہا ہے تو میں اس سے پہلے اپنا رشتہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ وجہ بتائی اتاولے پن کی؟ اوکے بچہ میں آتا ہوں اور فکر نہ کرو، انشاءاللہ وہ تمہاری ہی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، لو یو ڈیڈ، لو یو ٹو میرا بچہ، میں آتا ہوں پھر، ڈیڈ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ شادی کی تیاریاں اور میلوں میں 10-15 دن کی تیاریوں اور گزر گئے، وقت آگے سڑکتا گیا کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ رحمان ملک جو کہ اپنے بیٹے کے کہنے پر امریکہ سے واپس پاکستان اپنے بیٹے کے کہنے پر آئے تھے، انہیں ارجنٹ ہی واپس امریکہ جانا پڑا کیونکہ ان کے دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے سے معذرت کی کہ وہ جلدی واپس آ کر پھر چلیں گے رشتہ مانگنے کے لیے۔ لیکن ریان صاحب کے تو ہوش ہی اڑے، ایسے لگا کہ اگر ابھی رشتہ نہ مانگے گا تو یہ نہ ہو اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے، وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، وہ اپنی محبت کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لیے اس نے خود ہی ہمت کی اور وقار صاحب کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وقار صاحب کسی میٹنگ میں بزی ہیں، اسے ویٹ کرنا پڑے گا، تو اس نے ویٹ کرنا بہتر سمجھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی اسے پہچان گئی تھی کیونکہ وہ بزنس کی دنیا کے ٹاپ بزنس میں رحمان ملک کا بیٹا تھا۔ جیسے سبھی ٹاپ کمپنیوں میں سے 30 نمبر پر انہی کا تو بزنس آتا تھا اور اسی لیے سب اس کو جانتے تھے اور اسے اسپیشل کیبن میں بٹھایا گیا۔ وقار صاحب کا انتظار کرتے ہوئے وہ ایسے ہی آگے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اسے ماروش اور مانور دونوں وہاں نظر آئیں۔ اس کی نظر ماروش پر ٹک گئی اور آج وہ فروزی کلر کے فراق پہنے سر پر
چھٹی کی اور آج وہ اس کی نظم چاپ کے لیے ہوئے تھی. اب یہ بیچ میں پتہ نہیں کیا آگے پیچھے لکھا ہوا ہے. خیر چلیں. وہ پریشان تھا کیا ہے یہ لڑکی, کبھی فراق میں کبھی شلوار میں, آخر یہ چکر کیا ہے, وہ اسے دیکھ رہا تھا. دونوں حسین کا انتظار کر رہی ہیں جو یہ میٹنگ میں تھے, اور میٹنگ کے بعد انہیں لے کر اس نے جولی والے کے پاس جانا تھا. ریحان بڑی دلچسپی سے ماروش کو دیکھ رہا تھا جو کہ معصوم بچی کی طرح آگے پیچھے ہر ایک کو دیکھ رہی تھی اور چیز کا جائزہ لے رہی تھی. کچھ نہیں تھا کہہ رہا بلکہ 2-3 مہنگے ڈیکوریشن پیسز بھی توڑ دیے, لیکن کوئی بھی کچھ نہ بولا. کسی نے اسے کچھ بول کر کہ اپنی شامت بلانی تھی. انہیں معلوم تھا اس کمپنی کے اونر کی جان اس گڑیا میں بستی ہے جیسے جادوگر کی طوطے میں, اس طرح احمد خاندان کے سبھی لوگوں کی جان اس گڑیا میں بستی ہے. اس کاکرو کو بلا کر صفائی وغیرہ کروائیے. کوئی کچھ بھی نہ بولا, اس لیے مانور نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا. اب اس نے مانور سے بولا پلیز آپ نین کو بلائیں, مجھے بھوک لگی ہے, میں بلاتی ہوں. مانور نے اسے بولا اور حنین کو فون کیا جو کہ میٹنگ میں تھا. میٹنگ بس اینڈ ہونے والی تھی. حنین کے فون پر نور کی کال آئی جسے دیکھ کر اس نے فوراً ایکسکیوز کر کے کال اٹھائی کیونکہ وہ کبھی بھی مانور کا نمبر کاٹتا نہیں تھا. اس نے جیسے کال یس کر کے کان سے لگایا, آگے سے ماں کی آواز گونجی, خان آپ کہاں ہیں؟ ماروش تنگ کر رہی ہے. تم لوگ آ گئے ہو؟ حنین نے پوچھا. جی خان, ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا, مانور نے اسے بتایا. آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حنین کو فکر ہوئی. پلیز آپ جلدی آ جائیں, روش بہت تنگ کر رہی ہے پلیز. ماں نے کہا. حنین نے کال کٹ کی. اور ابھی آتا ہوں, اور وقار صاحب کو بتایا. ڈیڈ گڑیا باہر آئی ہے, میں جا رہا ہوں. ہاں تم جاؤ, باقی میں لکھ لوں گا. انہوں نے اسے اجازت دی. وہ امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر باہر نکل گیا. پیچھے وقار صاحب نے سب کچھ سنبھالا اور ساگر بھی انہیں کے ساتھ تھا کیونکہ اب ساگر نے بھی جوائننگ سٹارٹ کر لی تھی. اس نے بہت مستیاں مار لی لیکن اب اس نے بھی کاروبار میں حصہ لینا شروع کر لیا تھا. اور اس کے بعد باری آ جاتی تھی نعمان کی. حنین جب باہر آیا تو ماروش جو آگے پیچھے دیکھ رہی تھی, جیسے ہی اس کی نظر حنین پر پڑی وہ اٹھی اور بھاگ کر حنین کے سینے سے جا لگی. حنین نے اس کے گرد بازو کا آثار بنایا, اس کے ماتھے پر پیار کیا. ریحان جو گلاس وال کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ماروش کو ہی دیکھ رہا تھا. جب اسے حنین کے گلے لگتے دیکھا تو اس کے ایک ہاتھ کی گرفت کرسی پر سخت ہوئی اور دوسری ہاتھ کی بھی بنا لی. تمہارا اور ماروش کا کیا رشتہ ہے؟ تم دونوں اتنے قریب ایسے نہیں ہو سکتے. حنین کی شادی ہو رہی ہے کہیں حنین کی ماروش سے, تو اس سے آگے ریحان کے الفاظ ہی نہ نکلے. ریحان کے الفاظ نہیں, میں ایسے نہیں ہونے دوں گا, مجھے آج ہی کچھ کرنا ہوگا. اس نے یہ کہا اور وقار صاحب کا انتظار کرنے لگا. مجھے اب انکل سے ہی بات کرنی ہوگی, اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو میں ماروش کو ایسے نہیں بھولوں گا. زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی لڑکی پسند آئی, اسے میں حاصل کر کے ہی رہوں گا, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. وہ ایک جنونی انداز میں بولا. اگر کوئی اس طرح کا جنونی انداز دیکھ لیتا تو کوئی یقین نہ کرتا کیونکہ وہ بہت ہی کول مائنڈڈ سا بندہ تھا. بلاج کے برعکس وہ زیادہ کول اور تامل مزاج کا تھا. اسے غصہ بہت ہی کم آتا تھا, اور جب آتا تھا تو انتہا کا آتا تھا. تبھی تو وہ بلاج کی بھی نہیں سنتا تھا. نہیں حنین نہیں, آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا پڑے گا, اور میں آپ کو اس سے پیچھے ہٹاؤں گا. اتنی سی دیر میں اس نے کچھ سوچ لیا تھا. وقار صاحب کا انتظار کرتے آدھا گھنٹہ اور مزید گزر گیا. وقار صاحب اپنے کیبن میں آئے تو انہوں نے ان کے سیکرٹری نے بتایا. سر آپ سے ملنے کوئی آیا ہے. سیکرٹری نے بتایا. کون؟ سر کوئی ریحان ملک. ملک انڈسٹریز کے اونر. وقار صاحب نے کنفرم کیا. جی سر وہی. بٹھاؤ انہیں. کہاں بٹھایا ہے؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بلاؤ انہیں اندر, انہوں نے بولا. تو وہ سارے لاتا باہر نکل گیا اور تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی ریحان ان کے سامنے موجود تھا. ان کو سلام وغیرہ کر کے وہ بیٹھا. جی بیٹا کیسے آنا ہوا؟ وقار صاحب نے پوچھا. انکل مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. ریحان نے پوچھا. جی بیٹا بولو. انکل شاید آپ مجھے جانتے ہیں, میں بلاج کا دوست. جی بچے ملاقات ہوئی تھی منگنی پر. وقار صاحب نے کہا. جی اور بیٹا ہوں ریحان ملک کا جو بزنس مین ہے. جی بیٹا میں پہچان گیا ہوں, سیکرٹری نے مجھے بتایا. انکل ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ سمجھیں کہ پرسنل کام ہے تو بہتر ہوگا. ریحان اگر میرے لائق ہوگا تو ضرور کروں گا. وقار سے کہ کسی بزنس کے کام کے لیے مجھے انکل وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. کہیں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں. ہاں تو پھر چلتے ہیں. کیبن سے باہر نکل کر انہیں ہم پاس بیٹا کیوں نہیں. سیکرٹری کو بتایا کہ
پاس ہی کیفے میں جا رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ریحان کو اب عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ خاموش تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ جیسے وقار صاحب نے طویل پکڑا تھوڑا۔ جی بیٹا آپ کو کچھ بات کرنی تھی؟ جی انکل لیکن سوچ رہا ہوں کیسے شروع کروں۔ یہ بات تو ڈیڈ کو آپ سے کرنی چاہیے لیکن وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں اور میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے مجھے ٹائم ضائع نہیں کرنی چاہیے، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ ریحان نے کہا وقار صاحب بیٹا آپ آرام سے سکون سے بات کریں۔ وقار صاحب نے اسے ہمت دی۔ انکل میں آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ بیٹا چیز؟ جی انکل پلیز آپ پرومس کریں آپ مجھے انکار نہیں کریں گے، آپ مجھے وہ دیں گے جو مجھے چاہیے پلیز۔ ریحان باقاعدہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ ایک بزنس آئیکن اپنی محبت خاطر کسی کے آگے جھکا ہوا تھا۔ پر بیٹا ایسی کون سی چیز ہے جو میرے پاس ہے اور وہ آپ کو چاہیے؟ وقار صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ انکل آپ کے پاس کچھ ہے بہت قیمتی بہت ضروری جو مجھے چاہیے آپ سے۔ پر بیٹا میرے پاس مجھے نہیں لگتا ضروری ہو ایسا کوئی چیز ہے جو بہت قیمتی ہو اور جو آپ کو چاہیے۔ آپ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا سوال ہے اور جو چیز آپ کے پاس ہے وہ میری زندگی ہے، میری زندگی بن گئی ہے اور مجھے وہ چاہیے انکل پلیز۔ پر بیٹا آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح۔ اگر تو میرے پاس میں ہوئی تو ضرور وہ آپ کو ملے گی، آپ میرے بیٹے جیسے ہیں۔ انکل مجھے بیٹے جیسے نہیں مجھے بیٹا ہی سمجھیں، اب آپ اپنے بیٹے کی ایک خواہش پوری کریں گے؟ ریحان فوراً بولا۔ پر بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح ایسی کون سی خواہش ہے جو آپ کی میں پوری کر سکتا ہوں؟ انکل میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان نے ایک سانس میں بول دیا۔ انکل میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان نے ایک سانس میں بول دیا میری بیٹی سے۔ پر بیٹا میری۔ وقار صاحب نے صرف اتنا ہی کہا پھر چپ ہو گئے۔ بات اس کے والدین کو کرنی چاہیے تھی۔ بیٹا سوری پر یہ آپ کے ابو مجھ سے بات کریں تو ہی میں ان سے بات کروں گا، اور دوسری بات میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد سوچیں گے۔ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، لیکن بیٹا یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا بڑوں کی ہوتی ہیں، صاحب نے کہا۔ وقار صاحب بڑوں کی باتیں ہیں لیکن انکل پلیز مجھے پتہ انتظار نہیں کر سکتا، آپ کو نہیں پتہ مجھے کیسے خیالات آتے ہیں کہ اگر میں نے دیر کر دی تو کوئی اور نہ اسے لے جائے۔ ریحان نان اسٹاپ شروع ہو گئے جیسے وقار صاحب نے اسے بریک لگائی۔ بیٹا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز انکل میرے دل میں یہ وہم ہے اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے ایسے ہو جائے گا اور میں ایسے ہونے نہیں دینا چاہتا۔ پر بیٹا چلے میں کو لائیے گا ضرور جی ضرور۔ پر بیٹا آپ اپنے ڈیڈ کو لائیے گا ضرور جی ضرور۔ چلیں آپ کی طرف ہی آ رہے تھے، میرے ڈیڈ آئے تھے پاکستان لیکن انہیں ایمرجنسی میں واپس جانا پڑا، نہیں تو وہ خود آپ سے بات کرتے۔ بیٹا آپ ایسے یہاں بات نہیں کرتے گھر بات کریں گے۔ انہوں نے پھر سے اسے سمجھایا۔ انکل آپ کے گھر میں ڈیڈ کے ساتھ ہی ہوں گا، میں پہلے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آپ سے پوچھنا چاہتا تھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹا میں کیا کہتا ہوں مجھے تو آپ کے بیٹے کی طرح عزیز ہے، اور ویسے بھی میری یسریٰ۔ ریحان نے وقار صاحب کی بات کر نہیں انکل یسریٰ نہیں، میں یسریٰ کی بات نہیں کر رہا۔ ریحان کے دل پر لگی۔ پھر کس کی؟ میری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ انہیں حیرت ہوئی۔ روش کی بات کر رہا ہوں انکل میں یسریٰ کی نہیں۔ انہوں نے بتایا معروش۔ وقار صاحب نے نام دہرایا۔ جی انکل میں معروش کی۔ ریحان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے معروش؟ جی انکل پلیز میں جب سے اسے پہلی بار دیکھا تب سے ہی میں نے دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اسے اپنی لائف پارٹنر بناؤں گا، وہ بالکل ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر کی طرح ہے جیسے میں نے سوچا تھا، وہ بالکل ویسی ہے پلیز انکل۔ ریحان نے کہا پر بیٹا آپ معاملات نہیں سمجھتے۔ وقار صاحب نے اسے کچھ بتانا چاہا۔ انکل پلیز آپ ہاں کر دیں۔ پر بیٹا اس کا ہم نے رشتہ نہیں انکل آگے کچھ مت کہیے گا، میں نہیں سننا چاہتا، اگر تو اس کا کہیں رشتہ بھی ہے تو ابھی آپ انکار نہ کرنے پلیز انکل، میں انہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آنے دوں گا، مجھے پتہ ہے وہ بہت معصوم ہے، میں ان کا خیال رکھوں گا انکل پلیز آپ مان جائیں۔ وقار صاحب اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے جو ان کے سامنے فریاد لے کر بیٹھا تھا کہ وہ اپنی بانجی کو اس کی دست رسمیں دے دیں۔ بیٹا یہ ایسا معاملہ ہے جس پر آج سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، وقار صاحب نے کہا۔ آپ کے انکل پلیز ہاں بول دیں، مجھے سکون مل جائے گا ورنہ میں کافی دنوں سے بے چین ہوں۔ پر بیٹا میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ صرف حنین کر سکتا ہے اور حنین ہی ہے جو اس کی ہر بات ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اس کی ہر بات ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ حنین ہی ہے جو اس کے لیے لائف پارٹنر چنے گا۔ میں آپ کو حوصلہ دے سکتا ہوں اور ساتھ یہ بھی وعدہ کرتا ہوں پر اگر میری کہیں بھی آپ کو ضرورت ہوگی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ وقار صاحب نے ہاں تو نہیں بولا پر اسے ایک ضرور امید دے دی تھی۔ انکل تھینک یو، مجھے آپ سے بس یہی چاہیے تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، باقی میں خود بھائی سے بات کر لوں گا۔ ریحان اتنے میں ہی خوش ہو گیا تھا۔ اماں بھی اور گھر میں سب سے بات کروں گا، آپ اپنے والد کو ساتھ لے کر آئیں۔
وقار صاحب نے اس سے ہاتھ ملایا اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ رحمان ملک کو امریکہ سے کال آئی تھی کہ ان کے دوست یعنی کہ پاپا کے حالت کافی کریٹیکل ہے، ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ روحی کو اپنے ساتھ لے کر امریکہ روانہ ہو گئے۔ اس لیے وہ ریحان کا رشتہ لے کر نہ جا سکے، جس کے لیے وہ اسپیشل آئے تھے۔ وہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں انڈر آبزرویشن رکھا گیا جب تک ان کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے، لیکن ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ 48 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو سوری ٹو سے لیکن پھر ہم انہیں نہیں بچا پائیں گے۔ ڈاکٹر نے جب یہ کہا تو روحی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور رحمان صاحب کے گلے لگی اور روتے روتے وہیں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ روحی جب سے اپنے پاپا کا پتہ چلا تب سے رو رہی تھی اور ویکنیس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے جلدی سے روم میں شفٹ کیا گیا اور ڈرپس وغیرہ لگائیں گے۔ رحمان صاحب پریشان وہاں بینچ پر بیٹھے تھے۔ جب ان کا فون رنگ ہوگا انہوں نے فون یس کر کے کان سے لگایا تو آگے سے جو ہوا آگے سے جو انہیں سننے کو ملا اس پر خدا کا شکر ادا کیا۔ چلو ایک کام تو ٹھیک ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ان پر نظر رکھو، مجھے ان کی ساری ڈیٹیل بتانا اور انہیں کوئی خروش نہیں آنی چاہیے، جتنے بندے ہو سکے ان کی حفاظت کے لیے لگا دو، مجھے ذرا بھی کوئی نیگلیجنسی نہیں چاہیے۔ جی سر ایسا ہی ہوگا۔ انہیں آگے سے مثبت جواب ملا، جس پر انہوں نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دیا اور اپنے دوسرے دوست کو کال کی جو یہیں پر تھے۔ انہوں نے اپنے دوست کو کال کی اور انہیں تفصیل بتائی جو انہیں ابھی معلوم ہوئی تھی، جس پر انہوں نے رحمان کو بتایا کہ انہیں تو پہلے ہی معلوم تھا۔ ان کی بات پر رحمان صاحب بھڑک گئے کہ اگر تمہیں پہلے معلوم تھا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یار مجھے کیا پتا تھا تم ان کی انفارمیشن نکال رہے ہو، میرے پاس تو ساری انفارمیشن ہے اور میرے پاس ان کی ایک امانت بھی ہے۔ رحمان صاحب کے دوست نے انہیں بتایا۔ امانت؟ رحمان صاحب کنفیوز ہوئے۔ ہاں میرے پاس ان کی ایک امانت ہے جو میں تمہیں مل کر بتاؤں گا۔ ان کے دوست نے کہا ایسی کون سی امانت ہے تمہارے پاس؟ رحمان صاحب نے پھر پوچھا کوئی خاص امانت ہے جو کہ بہت قیمتی ہے، جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں اور اس کی حفاظت کے لیے ملک چھوڑ کر سب کچھ لیے میں یہاں آیا ہوں اپنا چھوڑ کر۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ رحمان صاحب نے پوچھا کچھ سناؤ کیسا ہے وہ تمہیں میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ان کے دوست نے روحی کے ماما کا پوچھا۔ یار وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ 48 گھنٹے اس کے بعد اگر اسے پھر ہوش نہ آیا رحمان صاحب تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ رحمان صاحب آپ دیدہ ہو گئے، ہوش آئے گا وہ بالکل ٹھیک، تم فکر نہ کرو، میرے پاس اسے اٹھانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دوست نے کہا کون سا طریقہ؟ میں انہیں مل کر بتاتا ہوں۔ اور اس کی بیٹی؟ تم کہہ رہے تھے اس کی بیٹی بھی ہے؟ دوست نے روحی کا پوچھا۔ ہاں اس کی بیٹی بھی ہے اور وہ بھی یہیں آئی ہوئی ہے۔ رحمان نے روحی کا بتایا۔ کیا میں مل سکتا ہوں اس سے؟ ہاں کیوں نہیں؟ رحمان صاحب نے کہا تم ایسے کرو میرے گھر لے آؤ اسے۔ دوست نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ اسے تمہارے ہی گھر شفٹ کروا دوں، یہاں ہاسپٹل میں رکھ نہیں سکتا اور جہاں میں رکا ہوں وہاں پہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے گھر بیوی بچوں کے ساتھ وہ گھل مل جائے گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے میری بیٹی اس کی دوست بن جائے گی اور وہ دونوں بہنیں ایسے ہی رہ لیں گی۔ ٹھیک ہے چلو میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اوکے بائے۔ رحمان صاحب نے کال کاٹ دی اور روحی کے کمرے کی طرف چلے گئے جہاں پر اسے ابھی ہوش آیا تھا اور آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بابا کو دیکھ کر رحمان صاحب کو پکارا۔ بچہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاپا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ چلیں اب ہم آپ کو آپ کے انکل کی طرف چھوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن کیوں بابا؟ میں یہیں رہوں گی بابا کے پاس اور آپ کے پاس، روحی نے کہا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کسی اور کے گھر رہنا۔ نہیں بچے یہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ چلو آپ کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اور ہاں آپ کے ساتھ انکل کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ بابا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں بابا کے ساتھ پلیز۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا میں آپ کو ضد نہیں کرتے، آپ کی ضد کی وجہ سے یہاں لے آئے ہوں، لیکن آگے نہیں، آپ میری بات سب۔ جی بابا وہ مان گئی، میرا اچھا بچہ۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے لے کر ہاسپٹل سے باہر نکلے۔ اماں بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی اخبار پڑھ رہی تھیں کہ وقار صاحب اندر داخل ہوتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اماں بھی نے جواب دیا۔ اماں بھی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، باقی اندر آ جائیں، سب بھی اندر ہیں۔ وقار صاحب نے سب کو اندر آنے کا کیا بات ہے یہی بتا دو، اماں بھی نے کہا۔ نہیں اماں بھی ضروری بات ہے، کمرے میں چل کر کرتے ہیں، وقار صاحب نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اماں بھی اٹھ کھڑی ہیں۔ اماں کومل آئی ہے؟ وقار صاحب نے کومل بیگم کو پوچھا۔ اماں بھی نے ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، انہیں بتایا اسے بھی بلائیں۔ سب خیریت ہے؟ اماں بھی پریشان ہو گئی۔ جی خیریت ہی ہے، آپ بس آئیں۔ وقار صاحب اماں بھی کمرے کی طرف چلے گئے اور باقی سب کو بھی وہیں آنے کا بول دیا۔ اماں بھی وقار صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سب روم میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ خیریت ہے؟ ایسے بلایا؟ سرمد صاحب نے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، مجھے کچھ بتانا ہے، وقار صاحب نے کہا۔ آپ سب سے
ایک ضروری بات کرنی ہے، معروش کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، وقار صاحب نے بتایا۔ معروش کے لیے؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں، معروش کے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت اچھا ہے اور آپ صاحب اسے جانتے ہیں، وقار صاحب نے کہا۔ بیگم نے پوچھا، ہم جانتے ہیں نورین بھی؟ سمینہ بیگم نے آگے ہو کر وقار صاحب سے کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کون ہے لڑکا اور آپ کو کہاں ملا؟ بیگم صبر، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری پوری بات سنیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے اور ریحان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو منو عینن نے سنا دی، جس سنتے ہی اماں بی نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اللہ تیرا شکر ہے، وہ سلجھا ہوا لڑکا تھا، لڑکا تو مجھے بہت پسند آیا۔ اچھا، مجھے کیا پتا تھا وہ میری روش کے لیے رشتہ مانگ لے گا، مجھے تو بہت پسند ہے، اماں بی نے کہا۔ اماں بی مجھے بہت پسند ہے۔ سمینہ بیگم نے بھی اماں بی کی حمایت کی۔ کومل بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے محسوس کرتے ہوئے وقار صاحب اٹھے اور کومل کو جو قسمت میں ہوتا ہے اور کومل کے پاس ہوئے۔ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے، کوئی افسوس نہیں۔ جی بھائی، مجھے کوئی دکھ نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ کوئی تو ہے جو آگے سے آ کر میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں اپنی بچی کے لیے عزت، احترام اور محبت دیکھی ہے۔ دیکھنا وہ ہماری بچی کو سارا آنکھوں پر بٹھا کے رکھے گا۔ جی بھائی صاحب، لڑکا تو بہت ہی اچھا ہے اور بزنس ٹائکون، اور اتنا اچھا تو اس کا اپنا بزنس ہے اور ٹاپ بزنس لسٹ میں اس کا نام آتا ہے۔ بلال صاحب نے بھی انہیں انفارم کیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہمیں ابھی اسے ہاں نہیں کرنی، بلکہ جب اس کے گھر میں سے کوئی آئے تو ہم پوری جانچ پڑتال کر کے ہی ہاں کہیں گے۔ وقار صاحب نے انہیں کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، چلو شکر ہے، سمینہ بیگم نے کہا۔ کوئی تو اچھی خبر ملی۔ بیگم، آپ کو اچھی خبریں جتنی مرضی سنانی ہے، آپ نے اینڈ میں یہی بات کرنی ہے۔ وقار صاحب نے انہیں چھیڑا۔ آپ بھی نا اماں بھی، آپ نے اب کیا سوچا ہے؟ بلاج کا کیا کرنا ہے؟ کومل بیگم نے کہا۔ میں اسے کال کر کے بولتی ہوں اور پھر فیصلہ ہو ہی جائے۔ چلو شکر ہے کہ اچھا سا رشتہ مل گیا ہماری بچے کے لیے، اب ہم اس کے آگے کا سوچیں گے۔ اماں بھی، میں بھی یہی حنین اور نور کے ساتھ اس کا بھی کر دیں، کومل بیگم نے کہا۔ ہاں بچے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے اور اس سے پہلے کہ ساری سچائی بتانی پڑے۔ اماں بی نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، ہم اس کو پہلے سب کچھ بتائیں گے اور اگر اس نے پھر بھی شادی کے لیے ہاں کی تو ہم شادی کریں گے، اور اگر وہ انکار کیا تو ہم شادی کریں گے، اور اگر وہ انکار ہوا تو پھر کچھ اور ہی دیکھ لیں گے، سرمد صاحب نے کہا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی کوئی بھی بات چھپانی نہیں چاہیے، سب کچھ انہیں بتانا چاہیے، اماں بی نے کہا۔ اور اگر اماں بھی ایسا ہی ہوگا اور حنین کی شادی کے ساتھ روش کی بھی نہ ہو سکی تو ہم اس کی بلاج اور کیزل کے ساتھ شادی کر دیں گے، لیکن نکاح پہلے کریں گے، سمینہ بیگم نے کہا۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، نورین بیگم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں بیگم، وقار صاحب نے انہیں ٹوکا۔ ابھی تو بات پکی نہیں ہوئی اور آپ سیدھی شادی تک پہنچ گئی ہیں۔ بلال صاحب نے بھی اپنی بیگم کو چھیڑا۔ آپ بھی نا، آپ کو کیا پتہ ہے، 100 کام ہوتے ہیں شادیوں کے کرنے والے، آپ نہیں سمجھیں گے عورتوں کی پریشانیاں۔ نورین بیگم نے بھی آگے جواب دیا۔ انہیں ہاں بھائی، ہم کیوں سمجھیں عورتوں کی پریشانیاں عورتیں ہی سمجھیں، اور ویسے بھی ایسی پریشانیوں سے تو اللہ ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور پھر آمین کہنے والے انداز میں منہ پر ہاتھ پھیرے، جس پر ان کی بیگم نے انہیں گھور کر دیکھا۔ گولڈ کی جویلری شاپ پر حنین مانور اور معروش کو لے کر آیا تھا اور وہاں انہیں جویلری دکھانے لگا۔ زیادہ رش تھا، حنین نے اس جگہ روش کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مانور نے بریسلیٹ کی ہک بند کرنی چاہی تھی جو ہو نہیں رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے حنین نے روش کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی ہک بند کرنے لگا۔ روش کو آتے ہوئے ایک جگہ پر چاکلیٹس کی دکان نظر آئی تھی، وہ اس طرف جانا چاہتی تھی اور اب وہ اس طرف چلی گئی۔ حنین مانور سے باتوں میں لگ گیا۔ حنین ذوبینی باتیں کر رہا تھا جس سے وہ مانور کو شرم آ جاتی، اور حنین تو دل و جان سے اس پر فدا ہو رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ روش کب کی اس کے پاس سے جا چکی ہے۔ معروش چاکلیٹ والی شاپ پر پہنچی اور اندر جا کر دیکھ لگی۔ اتنے میں 2-3 لوفر لڑکے جو کب سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، وہ اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے بلایا۔ ہائے بیبی، کیا دیکھ رہی ہو؟ چاکلیٹ کھانی ہے؟ آؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہیں چاکلیٹ لے دیتے ہیں۔ ان لڑکوں نے اس کے آگے پیچھے گھیرا بنایا اور اسے اس کے گرد گھیرا بنایا۔ یار مجھے نہیں پتا تھا دنیا اتنی پیاری ہے، یار مجھ میں ایسا حسن، اتنی حسین لڑکی بھی پایا جاتا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جبکہ دوسرا لڑکا تو آنکھوں میں خمار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جس کی نظر معروش پر کب سے پڑی ہوئی تھی۔ جب وہ مال میں داخل ہوئی تھی وہ اسے ہی دیکھ کے جا رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ پیسے پریٹی
نام کیا ہے تمہارا؟ ویسے پریٹی نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے روش کو مخاطب کیا، جس پر روش نے گھبرا کر اپنے دوپٹے کو مٹھی میں جکڑا، جیسے وہ ہمیشہ اپنی ماں کے دوپٹے کو پکڑتی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ لڑکے نے اسے پھر سے نام بلوایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ روش نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس لڑکے نے جب دیکھا کہ وہ نہیں بول رہی اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی ہیں تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ روش نے اس کے ہاتھ لگانے پر رونا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی، دور دور رہو، بس یہی بول رہی تھی۔ اسے اس کا ماضی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ایک بار لفظ دہرا رہی تھی۔ اس لڑکے نے جب دیکھا وہ ماں روش چیخ رہی ہے اور یہ تو اس نے اسے چپ کرانا چاہا۔ اس کے بازو سے پکڑا، جب چپ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں ادھر، دیکھ کچھ نہیں ہوا بیبی، ہم کچھ نہیں کر رہے، چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ماں روش نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور اسے دھکے مارنے لگی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ اسے ماضی پھر سے یاد آ رہا تھا اور اسے اچانک سے وہ زور زور سے کیا ہوا اسے شروع کر دیا، نین نین۔ وہ نین کو آوازیں دینے لگی لیکن کوئی بھی اس کی آواز نہ سن سکا کیونکہ وہ دکان ایک سائڈ کونے پر تھی جب تک وہ خود چل کے آئی تھی، اور اب اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ کیزل جو مال میں شاپنگ کرنے آئی تھی وہ کل ہی واپس آئی تھی اپنی جاب سے، اور آج وہ فری تھی تو اپنی کچھ شاپنگ کرنے مال آ گئی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ فوڈ کارنر کی طرف جانے لگی کہ اچانک اس کانوں میں کسی کے چیخنے اور رونے کی آواز پڑی۔ پہلے اس نے اپنا وہم سمجھا لیکن جب مسلسل اسے آوازیں آنے لگی تو اس طرف گئی جہاں اسے آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اسے 2-3 لڑکے کسی لڑکی کے آگے کھڑے نظر۔ اس نے سامان وہیں پر رکھا اور آواز لگائی، یو۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ لڑکوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماروش نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے تھے اور وہ مسلسل چیخ رہی تھی، اس لیے کیزل نے اس کا چہرہ نہ دیکھا، لیکن جب لڑکوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ تینوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جو لڑکا روش کی آنسو صاف کر رہا تھا وہ جاتے ہوئے بھی پلٹ کر روش کو دیکھ رہا تھا۔ رکو تم لوگ، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں، تم لوگوں نے بدتمیزی مچائی ہوئی ہے، کسی کی بہن بیٹی کی تم لوگوں کو ذرا بھی قدر نہیں ہے، بدتمیز کہیں کہ بے شرم انسان۔ رکو تم۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ حنین کو ایک گولڈ کا بریسلٹ روش کے لیے پسند آیا، اس نے وہ دکاندار سے نکلوایا۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑا روش کو وہاں نہ پا کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ آگے پیچھے دیکھنے لگا لیکن اسے روش نہ ملی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، وہ پریشان ہو گیا، اس کی گڑیا کہاں چلی گئی؟ ماں تم نے گڑیا کو دیکھا ہے؟ اس نے ماں نور کو مخاطب کیا۔ نہیں نین، وہ یہیں پر تھی، ماں پریشانی سے بولی۔ نہیں وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ دونوں پریشانی سب کچھ کاؤنٹر پر چھوڑتے ہوئے باہر کی طرف بھاگے۔ ہر دکان دیکھی لیکن انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ مانور نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ حنین کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور پوچھتا ماں سے بڑھ گئے۔ وہ ہر ایک دکان پر روش کی تصویر نکال کر ہر کسی کو دکھاتا۔ ماں روش جس سائڈ گئی تھی حنین اور مانور اس کی اپوزٹ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اس طرف جہاں پر ماں روش تھی۔ نور کا رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ حنین نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل ماں روش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ہی کچھ کر دے، جس کی نیگلیجنسی کی وجہ سے اس کی روش گم ہو گئی تھی۔ روش روتے ہوئے پلر کے ساتھ لا کر نیچے بیٹھ گئی۔ کیزل کی نظر پلر کے پاس بیٹھی لڑکی پر گئی۔ کیزل نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے ساتھ گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ روتے نہیں، وہ چلے گئے ہیں۔ کیزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ کیزل کے کان میں اس کی چیخیں پڑیں اور اس کی آواز کیزل کو لگا اس نے یہ آواز کہیں سنی ہے۔ وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی، اس کی بڑبڑاہٹ کیزل کو سمجھ نہ آئی۔ کیزل نے اس کے چہرے پر سے ہاتھ اٹھانے چاہے لیکن اس نے کیزل کے ہاتھ جھٹکے اور پھر سے نین کی گردان شروع کر دی، اور کیزل وہ تو نین نام پر ہی چونکی۔ اس نے ماں روش کے چہرے پر سے زبردستی ہاتھ اٹھائے۔ روش کو دیکھ کر وہ تڑپ ہی گئی۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ باربی ڈول دیکھو، میں ہوں آپ کی اپو، کچھ نہیں ہوا، میں ادھر ہی ہوں، کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی ڈول کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، باربی ڈول کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مسلسل اسے بہلا رہی تھی لیکن روش نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مسلسل نین کر رہی تھی۔ ابھی آپ کے نین کو بلاتی ہوں، کیزل نے یہ کہا۔ جب کیزل نے محسوس کیا وہ اسے چپ نہیں ہوگی جب تک کہ حنین وہاں ہو، کیونکہ پچھلی بار بھی اس کے سامنے ایسا ہی ہوا تھا۔ کیزل نے اپنا فون ان لاک کیا لیکن پھر اچانک اسے یاد آیا اس کے پاس حنین کا نمبر ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے سوچ بچار کے بعد بلاج کو نمبر ملایا۔ وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 کال کے بعد جا کر بلاج نے فون اٹینڈ کیا۔ کیزل کیسی ہو؟ بلاج نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے کانوں میں ماں روش کے رونے کی آواز پڑی۔ کیزل یہ کون رو رہا ہے؟ بلاج نے پوچھا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے حنین بھائی کا نمبر چاہیے۔ اس کی بات کے جواب میں الٹا وہ بولی، تمہیں بھائی کا نمبر کیوں چاہیے اور یہ کون رو رہا ہے؟ بلاج نے پوچھا۔ ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ روش بلاج نے نام لینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مال آئی تھی اور اس نے پھر آگے ساری کہانی بتائی۔ بلاج تو تڑپ ہی گیا۔ وہ
بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا تھا، جلدی سے چیئر پر اٹھا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ بلاج نے بے چینی سے پوچھا۔ میں مال میں ہوں۔ کیزل بغیر اس کی بے چینی نوٹ کے اسے بتانے لگی۔ کون سے مال میں؟ اس نے مال کا نام بتایا۔ تو میرا ایک کام کرو، جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ بلاج اسے اکیلے کیسے سنبھالوں؟ تم پلیز مجھے حنین بھائی کا نمبر دو، میں انہیں کال کرتی ہوں۔ نہیں، تم انہیں کال نہیں کرو گی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں کچھ ہی دیر میں تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ بلاج نے کہا لیکن تم تو یہاں سے دور ہو۔ کیزل نے اسے باور کروایا کہ وہ دور ہے، میں جہاں بھی ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں میں بس پہنچتا ہوں، تم اسے لے کر جاؤ، جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کے چلو، میں آتا ہوں۔ بلاج لیکن وہ حنین بھائی کو بلا رہی ہے، میں نے تمہیں جو کہا ہے تم وہ کرو اور حنین بھائی کو کچھ مت بتانا، تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اسے جلدی لے کر ہاسپٹل پہنچو، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ بلاج غصے سے لڑا۔ اچھا کام ڈاؤن، میں اسے لے کر جاتی ہوں۔ کیزل اس کی غصے سے واقف تھی، اس لیے اس کی بات مان لی۔ جلدی سے باہر نکلو، میں کال کرتا ہوں، تمہیں ریسیو کرنے کے لیے کہہ کر کال آ جائیں کہ بلاج نے کال کاٹی اور کسی کو کال ملائی۔ ہاں اس مال میں پہنچو، پاس کیزل میڈم ادھر ہی ہیں، تمہارے کوئی لیڈیز گارڈز لے کر جانا، کیزل کے ساتھ جو میڈم ہیں انہیں جلدی ہاسپٹل پہنچاؤ، جلدی سے، اور کوئی بھی مرد اسے ہاتھ نہ لگائے، صرف عورتیں ہی اسے ہاتھ لگائیں، اس کی طرف کوئی مرد نہ دیکھے، سمجھ آئی میری بات؟ اس نے یہ ہدایات دی اور کال بند کر دی، پھر جلدی سے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور ایک نمبر جانا پڑا تھا اور ایک نمبر پر کال ملائی۔ مجھے ہیلی کاپٹر چاہیے۔ ہیلی کاپٹر؟ لیکن اس ٹائم کہاں سے آئے گا؟ مجھے ابھی ہیلی کاپٹر چاہیے ودن 5 منٹس۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور ایک اور نمبر لایا۔ سر مجھے ایمرجنسی کہیں جانا پڑا اور میں ابھی نکل رہا ہوں، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، آ کر آپ کو انفارم کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹی، اپنا ضروری سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ کیزل نے جیسے کال بند کی تو اس نے ماروج کی طرف دیکھا، جس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور اسے ایسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر کیزل کے آسان خطا ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو پکارا اور مارو باربی ڈول پلیز اٹھو، ایسے نہیں کرو، اٹھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ کیزل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اس نے ماروج کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، مجھے ایسے حالات سے لڑنا سکھایا ہے، مجھے پتہ ہے، اس لیے اسے تھوڑی پرابلم ہو۔ اس نے یہ کہا اور بہت ہی پیار سے روج کو اپنی باؤں میں اٹھایا، کیونکہ اس نے ہیل پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ماروج کو دوبارہ نیچے رکھا اور اپنی ہیل اتاری، ہیل اتار کر اس نے ایک سائڈ پر پھینکی، کیونکہ اس ہیل سے زیادہ اسے اپنی ڈول کی فکر تھی۔ اسے اپنی ڈول کو فکر زیادہ تھی، اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اگر اس کی جوتی اس کے پاؤں نہیں ہے تو اس کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے یا کوئی چیز لگ جائے گی، نہیں، اسے اس وقت صرف اپنی ڈول کی فکر تھی۔ کیزل نے اسے اپنی باؤں میں اٹھایا اور بھاگنے کے سے انداز میں وہ کوریڈور سے ہوتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی وہ انٹرنس کی طرف بھاگی اور جب انٹرنس سے باہر نکلنے لگی تو حنین اوپر کھڑا تھا دوسری منزل پر۔ اس کی نظر روج پر پڑی، وہ لڑکی اسے لے کر بھاگ رہی تھی، جس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ حنین نے جب دیکھا وہیں سے آواز لگی، روج تم کون ہو؟ کہاں لے کر جا رہی تھی؟ حنین نے وہیں سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن کیزل کو کوئی فرق نہ پڑا۔ حنین سیڑھیوں کی طرف بھاگا لیکن اس سے پہلے ہی بلاج نے جو باڈی گارڈ بھیجے تھے ان میں سے 3 لڑکیاں آگے آئیں۔ وہ کیزل سے روج کو لے چکی تھی، روج کو آرام سے ڈالا اور اسے لے کر گاڑی جیسے ہی چلی گئی۔ حنین باہر نکلا، اس نے کیزل کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ان کی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ حنین نے اس کی گاڑی کو پیچھے سے دیکھا لیکن اس گاڑی کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اسے اسی ٹاکون لے کر گئے ہوں گے۔ اس نے بلاج کو فون کیا جو اٹھا نہیں رہا تھا، شاید وہ بیزی تھا، لیکن کسی بھی طرح حنین کو کیزل کا نمبر ٹریس کرنا ہی تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا اسے کیزل لے کر گئی ہے، کہیں روج کو اٹیک تو نہیں ہو گیا، اس لیے وہ ایسے لے کر گئی ہے۔ حنین کے دماغ میں عجیب سے سوال آ رہے تھے، دل بے چین ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے ہمت کی اور دوبارہ بلاج کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن بلاج فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ رحمان صاحب روحی کو لے کر اپنے دوست کے گھر آ گئے، وہاں پر ان کے دوست نے ان کا استقبال کیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ روحی سے بولے، بیٹا آپ اس کو اپنا گھر ہی سمجھنا، اور ہاں میری بیٹی، میری بیٹی آئی ہوئی ہے، میں ان سے ملوں گا، بیٹا بھی ہے، آپ انہیں اپنے بہن بھائی سمجھنا، اور آپ کے لیے ایک سرپرائز دیا، لیکن وہ میں آج نہیں بتاؤں گا، آپ کے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا، اٹھو تب آپ کو سرپرائز دوں گا۔ انکل کیسا سرپرائز؟ بیٹا یہ ایک ایسا سرپرائز ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، دیکھ کر؟ روحی نے پوچھا۔ جی ہاں بیٹا، وہ دیکھنے والی چیز ہے، آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ صاحب نے انہیں ایسی کیا چیز ہے جس پر رحمان صاحب نے انہیں دیکھا کہ ایسی کیا چیز ہے جس پر آنکھوں سے اشارہ کیا، اور انہوں نے ایسی کیا چیز ہے جس پر انہوں نے انہیں آنکھیں دکھائی تھیں۔ وہ پہلے تمہیں ہی بتاؤں۔ روحی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر نکل گئے۔ گارڈن میں کرسیوں پر بیٹھ کر وہ دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ ہاں ابرار، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟
بات یہ ہے کہ میرا دوست زندہ ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ یار میں کیسے بتاتا، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اتنی بڑی ٹریجڈی اس کے ساتھ کیسے ہوئی۔ اس کی فیملی کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ بزنس کے سلسلے میں امریکہ شفٹ ہو گیا تھا، کافی سال ادھر ہی رہا، اور جب میری واپسی ہوئی اسی دن مجھے وہ ملا تھا۔ اس کے ساتھ 1 سالہ چھوٹی بچی تھی جسے اسے سینے سے لگایا ہوا تھا، ایسے جیسے ہر مصیبت سے اس بچی کو بچانا چاہتا ہوں جسے میں نے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ یار اسے تب سے اب تک اس کی حالت دیکھ رہے ہو وہ ایسے ہی ہے۔ رحمان صاحب نے انہیں تفصیل بتائی۔ جس کیس کے سلسلے میں اس کے گاؤں گیا تھا، وہاں اسی کیس کے مجرم نے ہی اس کا فیملی والوں کو بھی بہت ٹارچر کیا تھا۔ ابرار نے انہیں بتایا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ ہاں یار میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ساری تفصیل بتائی کہ کیسے ہوا، کیا ہوا اور کیا کچھ ہوا ان کی پوری فیملی کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کے بعد جو اس نے کیا وہ سب کچھ بھی انہیں بتایا گیا۔ اسے سن کر وہ حیران پریشان ہو گئے، کوئی بندہ اتنا بھی کیسے گر سکتا ہے۔ آج کل سنا ہے کہ اس کے تعلق بہت اونچے لیگز کے لوگوں سے ہے اور وہ ڈرگز اور لڑکیوں کی سمگلنگ بھی ڈیلنگ کرتا ہے۔ میں بھی وہ بہت ہی وہ گنونے کاموں میں ملوث ہے۔ ابرار صاحب نے ساری تفصیل بتائی۔ اس کا تو کچھ اب اس کی نظر پڑ گئی ہے اور دوبارہ سے اس کی فیملی پر گئی ہے۔ رحمان صاحب نے بتایا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابرار صاحب کو پریشانی ہو۔ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ گارڈز چھوڑے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ واپس آ گیا اور اس بار وہ بہت پاورفل ہے۔ مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں ابرار صاحب نے کہا، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایسی کون سی بات ہے جو تم روحی کو بتانا چاہتے ہو؟ رحمان صاحب نے ان سے پوچھا۔ ایک بات، ایک چیز، ایک راز جو میں نے چھپایا ہوا ہے، میں نے کسی کو آج تک نہیں بتایا۔ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے صحیح وقت آ گیا۔ ہمارا یار زندہ ہے تو پھر یہ بالکل صحیح وقت ہے۔ اس کے ٹھیک ہونے پر ہم سب چلیں گے واپس اور مل کر مقابلہ کریں گے۔ ابرار صاحب نے کہا، ہاں ضرور، اب تو ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہمارے یار کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ رحمان صاحب نے کہا۔ رحمان صاحب نے بھی حمایت کی۔ ہاں یار، ہمارے یار نے بہت کچھ برداشت کر لیا، اس نے تو زندگی جی ہی نہیں۔ کتنا دلدار تھا، زندہ دل انسان تھا۔ آج دیکھو کیسے سویا ہوا ہے۔ اسے ایسے دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ ہم کتنے مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابرار صاحب رونا شروع ہو گیا اور رحمان صاحب نے بھی انہیں حوصلہ دیا۔ تو ایسے تو نہ بول، انشاءاللہ دیکھنا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں بس تو دعا کر اسے ہوش آ جائے۔ اگر اسے ہوش آ گیا تو پھر اس کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ رحمان صاحب نے کہا، انشاءاللہ دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے ایک تحفہ ہے اور جب میں اسے تحفہ دوں گا تو دیکھنا میرا یار اچھا بھلا ہو جائے گا۔ ابرار صاحب پرجوش آواز میں بولے۔ تو سچ کہہ رہا ہے؟ رحمان صاحب کے لہجے میں خوشی تھی۔ ہاں یار میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ابرار صاحب نے تصدیق کی۔ اور تحفہ کیا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ رحمان صاحب کو تجسس ہوا۔ پھر انہوں نے بتایا، جس پر رحمان صاحب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ تو سچ کہہ رہا ہے وہ تیرے؟ رحمان صاحب نے بات کی ادھوری چھوڑ دی۔ میرے پاس یہ دیکھنا ہمارا یار کیسے ٹھیک ہوگا۔ ابرار نے کہا۔ ابرار یار یہ تو معجزہ ہوگا، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے اور ایک تیرے پاس۔ ہم نے اس کی امانتوں کی بڑی حفاظت کی ہے، اب ہمارے یار کو خود اپنی امانتوں کی حفاظت کرنی پڑے گی اور اسے ٹھیک ہونا پڑے گا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ کیزل نے باڈی گارڈ سے مہاروش کو باہر نکالنے کا کہا۔ مہاروش کو گاڑی سے باہر نکال کر کیزل نے ان سے چھینے والے انداز میں مہاروش کو لیا اور بھاگتی ہوئی ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی جہاں پہلے ہی عملہ تیار کھڑا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اسے اسٹریچر پر لٹایا اور ICU میں لے کر چلے گئے۔ کیزل ایک سائیڈ بینچ پر بیٹھ گئی اور سر اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ وہ مہاروش کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اس کے سارے دکھ تکلیفیں خود میں سمیٹ لے۔ وہ اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ ایک چھوٹی سی ڈول کی طرح۔ کیزل وہیں پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ پاپا کالنگ دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ بچے آپ کہاں ہو؟ مجھے پتہ چلا ہے آپ ہاسپٹل میں ہو، مہتاب صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے انہیں اپنے سورس سے پتہ چلا کہ کیزل اسپتال میں موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے۔ جی ڈیڈ، اس نے بس اتنا کہا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیزل مجھے سچ بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس وقت ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہیں؟ مہتاب صاحب نے سوالوں کی بارش کر دی۔ ڈیڈ آپ کو کس نے انفارم کیا؟ کیزل نے پوچھا۔ مجھے جس نے بھی انفارم کیا، مجھے صرف یہ بتائیں آپ ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کہاں لگی ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ڈیڈ مجھے کچھ نہیں ہوا، باربی ڈال یہاں ہے، کیزل نے بتایا۔ باربی ڈال؟ مہتاب صاحب نے نام دہرایا۔ جی ڈیڈ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہاں بچے بتایا تھا ڈیڈ، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ پھر انہیں بتاتے ہوئے کیزل رونے لگی۔ بیٹا اسے کیا ہوا؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں آتا ہوں، پلیز ڈیڈ آپ آ جائیں، اس نے یہ کہا اور روتے روتے کال کاٹ دی۔ مہتاب صاحب کیزل کے رونے پر پریشان ہو گئے۔ ان کی اکلوتی اولاد ایسے رو رہی تھی، وہ بھی کسی غیر کے لیے، انہیں اچھا تو نہ لگا اور اپنے دل کو تسلی کروائی کہ وہ بچپن سے ایسی ہی ہے، جس چیز کے ساتھ وہ ٹچی ہو جاتی ہے اس کے معاملے میں وہ ایسے ہی ٹچی ہو جاتی ہے، بچپن سے ایسی ہے جس چیز کے ساتھ وہ
ٹچی ہو جاتی ہے اس کے معاملے میں، وہ ایسی پوزیسو ہوتی ہے، وہ اٹھ کر باہر نکل آئے۔ انہیں اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا تھا۔ عنین مانور کو لے کر گھر واپس آ گیا اور اب اسے کال کرتے ہیں کہ نہیں۔ وہ چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتا ہوا بلب جس پر صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہوا گیا ہمیں بتاؤ تو صحیح، وقار صاحب نے پوچھا۔ وہ کیزل، وہ ہماری روز کو لے گئی، مانور نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب کیزل لے گئی؟ اماں بھی کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ کیزل ماروج کو پتہ نہیں کہاں لے کر گئی ہے۔ ماروج اس کی باہوں میں بے ہوش تھی۔ ماں نے اسے روتے ہوئے بتایا، اس کا مطلب اسے پھر اٹیک آیا ہے۔ کومل بیگم نے یہ کہا اور ساتھ وہ زمین بوس ہو گئیں۔ ایک ساتھ چیخ نکلی۔ عنین بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا، انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر صوفے پر لٹایا۔ پھپھو ہوش کریں، کچھ نہیں ہوگا، روز کو پانی لاؤ۔ عنین چیخا۔ یسریٰ بھاگتے ہوئے گئی اور پانی لائی، عنین کو دیا۔ عنین نے ہاتھ سے ان پر پانی پھینکا جس سے وہ ہوش میں آئیں۔ پھپھو کیا ہوا ہے آپ کو؟ عنین نے انہیں ہم نے سینے سے لگایا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم میری بچی کا خیال رکھو گے۔ دیکھو تم نے ایسا خیال رکھا اس کا، وہ لے گئے میری بچی کو، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہوگی۔ عنین نے ان سے زیادہ خود کو باور کروایا۔ اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی، وہ ضرور کسی ہاسپٹل میں لے گئی ہوگی۔ اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ بے ہوش ہوگی، وہ ضرور کسی ہاسپٹل میں لے کے گئی ہوگی، تم پتہ کرو نا، کومل بیگم کانپتی آواز میں بولی۔ گھر کے سب افراد کی آنکھیں نم تھیں۔ عنین کو یہ بھی خیال نہ آیا۔ آپ اپنا خیال رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عنین نے جلدی سے سیل فون نکالا اور ہاسپٹل کال کی۔ جب اسے وہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں پر روز کو نہیں لایا گیا اور نہ ہی اس دن کے بعد سے وہ یہاں آئی ہے، عنین نے کال کاٹی۔ اس کا مطلب کسی اور ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ پھر اچانک ہی عنین کے دماغ میں جماکہ سا ہوا، کہیں وہ اسے اس ہاسپٹل نہ لے کر گئے ہوں، وہاں اس کے سورس چلتے ہیں، وہ اسے وہیں لے کے گیا ہوگا یا بھجوایا ہوگا کیزل کے ہاتھوں۔ عنین نے سب کو بتایا وہ اسے کہیں اور لے کر گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ وقار صاحب نے ہاں میں سارے لایا۔ اس نے دوبارہ بلاج کا نمبر ٹرائی کیا پر بلاج نے نہیں اٹھایا۔ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا پاپا، پلیز آپ اسے فون کریں، عنین نے وقار صاحب سے کہا، جس پر انہوں نے اپنا فون نکالا اور بلاج کے نمبر پر کال کی، لیکن وہ ان کا نمبر بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اچانک سے بلاج کا نمبر سوئچ آف ہو گیا، جس پر وقار صاحب نے غصے سے اپنے فون کو گھورا، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ عنین نے آنکھ کے اشارے سے انہیں پوچھا، جس پر انہوں نے نفی میں سارے لایا۔ کیا ہوا؟ ماں بھی نے پوچھا۔ آپ کا لاڈلا فون نہیں اٹھا رہا اور آگے سے میرا نمبر کاٹ کر فون ہی سوئچ آف کر دیا اس نے، وقار صاحب تب کر بولے۔ عنین میری بچی لا دو، میں اسے یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی، پھر کبھی واپس نہیں ہوں گی، پلیز عنین میری بچی لا دو، میری بس یہی کل کائنات ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا ان کے سوا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کومل بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے عنین کے آگے ہاتھ جوڑے، جس پر وہ تڑپ ہی تو گیا۔ عنین کی آنکھیں آنسوؤں سے اور کچھ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ پھپھو آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہوگی، آپ ایسے تو نہ کہیں، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں رنگ نہ لائیں، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، پریشان ہو۔ عنین نے انہیں اپنے اثار میں لیا۔ کومل بیگم نے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے جب اپنی ماں کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے پاس گئی، جس پر کومل بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور رونا شروع ہو گئی۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھی اور سب گھر والوں کو بھی رلا رہی تھی۔ اماں ہی آگے بڑھی۔ دونوں ماں بیٹی رو رہی تھیں اور سب گھر والوں کو رلا رہی تھی۔ اماں بھی آگے بڑھی اور کومل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہ میری بچی ایسے نہیں روتے۔ اماں بھی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دیکھنا ہماری بچی بالکل ٹھیک ہوگی، اس نے کسی کو کچھ نہیں بگاڑا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ عنین تمہیں پتہ ہے وہ اسے کہاں لے کر جا سکتا ہے، تم ایسے کرو کہ وہاں جا کر دیکھو، یا ایسے کرتے ہیں ہم سب اکٹھے چلتے ہیں۔ وقار صاحب نے اسے مشورہ دیا۔ جی پاپا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں ہی وہاں جانا ہوگا، عنین نے کہا، اور باقی سب نے بھی حامی بھری۔ کومل بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی چلوں گی، پر پھپھو آپ اس حالت میں ہیں۔ عنین نے منع کیا۔ میں جب تک اپنی بچی کو نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا، مجھے اس کے پاس لے چلو، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پر آپ روئیں کیوں نہیں؟ روز کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اور بیسٹ ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ اتنے بلاج کوریڈور سے تیز قدموں سے چلتا ہوا کیزل کے پاس پہنچا۔ کیزل روز کیسی ہے؟ اس نے کیزل نے بلاج کو پکارا اور اٹھ کے اس کے گلے لگی۔ بلاج نے اسے اپنے سے دور کیا۔ میں پوچھ رہا ہوں روز کیسی ہے اور یہ سب کیسے ہوا؟ بلاج نے اسے پوچھا۔ بلاج میں اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ کیزل نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں جیسے بھی آئی یہ ضروری نہیں، مجھے یہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ بلاج اس بار غصے سے بولا۔ وہ اندر ICU میں، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، کیزل نے اسے بتایا۔ اب مجھے یہ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ بلاج نے پوچھا، جس پر کیزل نے اسے ساری بات بتائی۔ جیسے جیسے کیزل بتا رہی تھی بلاج کی آنکھیں تیش سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم ان لڑکوں کو پہچانتی ہو؟ نہیں میں انہیں نہیں پہچانتی، لیکن ہاں جس سائڈ ہم کھڑے تھے وہاں میں نے CCTV کیمرہ دیکھا تھا۔ CCTV کیمرہ؟ بلاج نے پوچھا۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، وہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے، میں نے انہیں کافی دور سے دیکھا تھا اس لیے میں نہیں پہچان سکتی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں مہتاب صاحب وہاں آئے، انہیں وہاں دیکھ کر بلاج نے ناسمجھی سے کیزل کو دیکھا، جس پر اس نے نظریں چرائیں۔ مہتاب صاحب بے تابی سے کیزل کی طرف بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ ڈیڈ میں ٹھیک ہوں، کیزل نے انہیں جواب دیا۔ کیا ہوا؟ کیسی ہے آپ کی ڈال؟ مہتاب صاحب نے کیزل سے پوچھا۔ ڈیڈ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، آپ دعا کریں وہ ٹھیک ہو۔ جس پر مہتاب صاحب نے ہاں میں سر
ہلایا۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ مہتاب صاحب نے اس کا ہاتھ چہروں کے پیالوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے بازو ٹٹولنے لگے۔ لیکن یہ کیا، جب اس کے بازو ٹٹولنے لگے، جب ان کی نظر ان کے پاؤں پر پڑی تو اس کا تو دل دہل گیا۔ بیٹا یہ کیا، آپ کے پاؤں، آپ کے سینڈل کہاں ہیں؟ ڈیڈ، وہ روش کو اٹھا کر بھاگنے میں پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے سینڈل اتار دیے۔ کیزل نے انہیں بتایا۔ بچے، اگر آپ کے پاؤں میں لگ جاتی تو؟ مہتاب صاحب نے کہا۔ ڈیڈ نہیں لگی، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے انہیں بتایا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی۔ بلاج نے جب ڈاکٹر کو دیکھا تو بے تابی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر وہ کیسی ہے؟ بلاج نے پوچھا۔ وہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ وہ میری، اس سوال پر بلاج بس اتنا ہی بولا اور چپ ہو گیا۔ کیزل آگے بڑھی۔ وہ میری باربی ڈول ہے، میری چھوٹی بہن ہے، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے اسے؟ کیزل نے جب یہ کہا تو بلاج نے اسے ایک آئی برو اچکا کر دیکھا۔ یہ اس کی چھوٹی بہن کب سے ہوگی؟ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اسے پینک اٹیک آیا ہے۔ کیا انہیں کوئی ایسی بیماری ہے یا ایسے اٹیک پہلے بھی آتے ہیں؟ کیزل نے انہیں جواب دیا۔ جی ہاں، ایسے اسے پہلے بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا، پھر شاید بہت مشکل ہوتا انہیں۔ اگر پہلے بھی ہوتے ہیں تو مشکل ہوتا، اگر انہیں پہلے بھی ہوتا ہے تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے جس وجہ سے انہیں یہ اٹیک آتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے انہیں بے ہوش ہی رکھا ہوا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ تو کر دیا، انہیں کل تک ہوش آ جائے گا۔ مجھے ان کا کیس اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ پلیز ان کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور میری ان سے بات کروائیں تاکہ میں ان سے پراپر انفارمیشن لے سکوں کہ آخر ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم آگے کا کوئی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیجیے کہ اس طرح کی سچویشن سے انہیں دور رکھیں جس کی وجہ سے انہیں یہ پینک اٹیک آتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے یہ بہت جلد پاگل ہو جائیں۔ جب ایک میل ڈاکٹر نے یہ کہا تو بلاج نے جلدی سے اس کا گربان پکڑ لیا۔ خبردار، اسے پاگل کہا تو زبان سے کوئی اور لفظ ادا کرنے کے قابل نہیں رہوگی۔ اگر گھر والے بلاج کو اس وقت دیکھ لیتے تو بلاج کی حرکت ضرور حیران پریشان ہوتے کہ وہ خود اسے پاگل کہنے والا کسی اور کو اسے پاگل نہیں کہنے دیتا تھا۔ بلاج کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے ڈاکٹر سے بات کرنے کا؟ کیزل نے آگے بڑھ کر بلاج کے بازو سے پکڑا۔ مہتاب صاحب بھی حیران پریشان دیکھ رہے تھے کہ بلاج کو اچانک کیا ہوا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے، لیکن اس طرح اس بات پر غصہ کرنا بنتا تو نہیں تھا۔ پھر وہ غصہ کر رہا تھا۔ آج کے بعد اپنی زبان سے یہ لفظ مت نکالنا کہ وہ پاگل ہے، ورنہ تمہاری زبان میں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ بلاج غصے سے داڑا اور کیزل کا ہاتھ جھڑکا۔ بلاج نے جیسے ہی ڈاکٹر کو گربان چھوڑا وہ موقع غنیمت جان کر وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ کیزل اب تم گھر جاؤ، بلاج نے اسے گھر جانے کا بولا۔ میں یہیں رہوں گی، کیزل نے کہا۔ بلاج نے مہتاب صاحب کی طرف دیکھا۔ انکل آپ اسے گھر لے جائیں، کیونکہ یہاں رہنا کوئی مقصد نہیں ہے، میں یہیں ہوں، میں دیکھ لوں، لیکن مجھے ڈول کے ساتھ رہنا ہے۔ کیزل نے ضد کی۔ وہ کیسے اپنی ڈول کو چھوڑ کے جا سکتی تھی؟ میں کہہ رہا ہوں نا وہ کرو، تم گھر جاؤ انکل کے ساتھ۔ بلاج نے اسے گھر بھیجنا چاہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور روش کے درمیان کوئی آئے۔ وہ اب اسے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا، اسے اپنے بے قرار دل کو قرار پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اتنی سی دیر میں کس کس اذیت سے گزرا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے اور روش کے درمیان کسی کو بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اور جب تک کیزل یہاں تھی وہ اسے نہیں مل سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے گھر بھیجنے کو ترجیح دی۔ لیکن بلاج تم نے گھر میں کسی کو انفارم نہیں کیا؟ کیزل کو یاد آیا۔ میں گھر میں کسی کو انفارم نہیں کروں گا، بلاج نے دو ٹوکا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم گھر انفارم کیوں نہیں کر رہے؟ گھر میں سب پریشان ہوں گے، اور آج اس مال میں تھی وہاں پر حنین بھائی بھی تھے اور یہ حنین بھائی کے ساتھ آئی تھی، اس لیے یہ وہاں بھی حنین بھائی کو ہی بلا رہی تھی، اور اگر حنین بھائی وہاں تھے تو اس کا مطلب کہ وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ گھر میں سب پریشان ہوں گے، تمہیں پتہ ہے اس کے معاملے میں سب کتنے پوزیسو ہیں، تم پلیز انہیں کال کر کے بتا دو۔ کیزل نے اسے کہا۔ جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، جاؤ یہاں سے، انکل پلیز اسے لے جائیں۔ بلاج نے مہتاب صاحب سے کہا۔ مہتاب صاحب جو کوئی فون کال سننے کے لیے دوسری طرف لے گئے تھے، بلاج اور کیزل کی پوری بات نہ سن سکے۔ اگر وہ سن لیتے کہ بلاج ان کی بیٹی سے کیسے بات کر رہا ہے تو ابھی ہی بلاج کا منہ سجا دیتے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ بلاج کی باتیں وہ نہ سن سکے۔ جب وہ واپس آئے تو بلاج نے انہیں کہا، انکل آپ اسے لے جائیں۔ بلاج نے انہیں کہا لے جائیں، جس پر مہتاب صاحب نے کیزل کو اپنے اثار میں لیا۔ بیٹا گھر چل کر ریسٹ کرو، کل پھر آ جانا اسے دیکھنے کے لیے۔ بٹ ڈیڈ میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ کیزل نے پھر ضد کی۔ آپ کو پتہ تو ہے یہاں نہیں رہنے دیتے، پھر بھی مہتاب صاحب نے اسے سمجھایا۔ اوکے ڈیڈ، کل پکا میں آؤں گی، کیزل نے کہا۔ بیٹا کل آپ ضرور آنا، میں آپ کو خود لے کے آؤں گا۔ اوکے ڈیڈ چلیں۔ بلاج اس کا خیال رکھنا۔ کیزل جاتے ہوئے پلٹی اور بلاج کو کہا کہ وہ اس کا خیال رکھے، جس پر بلاج نے صرف ہاں میں سر لایا۔ بلاج بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیے وہاں کھڑا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ ایک سیکنڈ میں ہی ماروش کے پاس پہنچے اور اسے جا کر دیکھے، لیکن کیزل کی وجہ سے وہ وہاں کھڑا رہا کہ کوئی بدمغزی نہ ہو جائے، لیکن کیزل جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بلاج کے غصے سے برا حال تھا، لیکن وہ چپ کر کے کھڑا رہا۔ وہ مہتاب صاحب کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیزل کی ہٹ درمی پر اسے رہ کر تو آ رہا تھا۔ کیزل اور مہتاب صاحب جیسے ہی کوریڈور سے اوجھل ہوئے، بلاج تیز قدموں سے چلتا ہوا ماروش کے کمرے کی طرف گیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی وہ ماروش کے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر گیا اور ایک نمبر ڈائل کیا، جس نے دوسری بیل پر اٹھا لیا۔ میں اندر ہوں،
اور کوشش کرنا کہ اس طرف کوئی بھی نہ آئے، کوئی بھی نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں۔ بلاج نے اس کا کال والے کو انسٹرکشن دی، فون بند کر کے دوبارہ سے پاور آف کر دیا۔ اسے مسلسل گھر سے کال آ رہی تھی۔ دیر بعد اس نے فون کو پاور آف کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے فون پاور آف کیا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس گیا جہاں پر ماروش لیٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتا ہوا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو ایک ہی دن میں مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ بلاج نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ماروش کے چہرے پر سے بالوں کو پیچھے کیا، اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو ہاتھوں کے پوروں سے محسوس کرنے لگا۔ ماروش۔ اس نے اس کا نام لیا، پھر دوبارہ اس کا نام لیا، ماروش۔ پھر رک کر دوبارہ اسے پکارا۔ اس بار اس کے لہجے میں ایک جنون اور شدت تھی۔ ماروش۔ ماروش بلاج احمد خان۔ ماروش بلاج احمد خان، اگر تمہارے نام کے ساتھ میرا نام لگ جائے تو کتنا پیارا یہ نام لگے گا، بلاج نے ایک جنون اور خمار سے کہا۔ ماروش بلاج احمد خان، اگر تمہارے نام کے ساتھ میرا نام لگ جائے تو کتنا پیارا یہ نام لگے گا، بلاج نے ایک جنون اور خمار سے کہا۔ تم نے آج میری جان نکال دی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بلاج احمد خان کبھی کسی کے لیے اتنا پوزیسو نہیں ہوا جتنا تمہارے لیے میں ہونے لگا ہوں۔ جتنا میں آج تمہارے لیے تڑپا ہوں اتنا میں کسی کے لیے نہیں تڑپا۔ تم نے ایسا کون سا جادو کیا مجھ پر، میرے دل و دماغ پر تم چھائی ہوئی ہو۔ تم سے دور گیا تھا اسی حالت میں تمہیں چھوڑ کر تاکہ تم میرے دل سوتا جاؤ گی اور کیا تمہارا سامنے نہ ہو، اس لیے تم سے دور ہوں گا۔ لیکن نہیں، تم نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور ہو۔ تم چاہتی ہو کہ تم بلاج خان سے دور ہو، تم چاہتی ہو کہ تم بلاج خان کی پناہوں میں رہو۔ تو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ بلاج خان کی پناہوں میں، کیونکہ بلاج خان تمہیں خود سے دور نہیں کرے گا۔ اب یہ میرا وعدہ ہے خود سے۔ ایک پل میں کتنا تڑپا ہوں یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تمہاری حالت کا سن کر کس طرح کے وہم مجھے نہیں آئے۔ تم نہیں جانتی کیوں کرتی ہو تم ایسا میرے ساتھ۔ بلاج بس اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ تو میں نے کہا تھا نا، کوشش کرنا بلاج خان کا عشق نہ بنو۔ اگر تم بلاج خان کا عشق بنی یا بلاج خان کا جنون تو بلاج خان تمہیں سب سے دور لے جائے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، یہ آخری موقع تمہیں دے رہا ہوں، مجھ سے دور ہو۔ اور اگر اب بھی مجھ سے دور نہ رہی تو بلاج خان کی قید میں آنے کے لیے تیار جانا، کیونکہ اگر تم بلاج خان کی قید میں آئی تو بلاج خان تمہیں دنیا سے چھپا کر کہیں دور لے جائے گا، اور ہر وہ شخص جو تمہیں چاہتا ہے وہ ترس جائے گا تمہیں دیکھنے کے لیے، کیونکہ تب تمہیں صرف بلاج خان چاہے گا اور تم صرف بلاج خان کو چاہو گی۔ تب میں برداشت نہیں کروں گا تم کسی اور کو سوچو، میں تمہاری سوچوں کو اپنی طرف موڑ دوں گا۔ کسی اور کا نام آئے۔ اس کے ذہن میں کیزل کی آواز گھوم رہی تھی کہ کیسے روش نین ننکاری تھی۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ بلاج خان وہ قدم اٹھائے، بلاج نے ایک جذب کے عالم میں کہا۔ بلاج سٹول پر سے اٹھا اور روش کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں میں منع کرتا ہوں کہ میرے سامنے نہ ہو، میرے پاس نہ ہو، میرے خیالوں میں نہ ہو، میرے دل میں نہ ہو، پر تم نہیں سنتی۔ تم اور تمہاری یہ معصومیت، تمہارا یہ روپ مجھے اکساتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں۔ تم ٹھیک سے آ جاؤ میرے پاس۔ بلاج نے یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی روش کے ماتھے پر لب رکھے۔ آج مجھے ڈرا دیا تم نے، ایسے کیوں کرتی ہو؟ تم گھر سے کیوں نکلی؟ تم گھر سے کم ہی نکلتی ہو نا، تو آج کیوں نکلی؟ بلاج اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ سن رہی ہو۔ بلاج نے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، اس کا رنگ تم پر بہت جچتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی مجھے قریب سے ان آنکھوں کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تب بھی یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے بھی جب میں نے تمہیں قریب سے دیکھا تھا تب بھی تمہاری آنکھیں بند تھیں، اس کے بعد پھر سے تمہارے قریب تمہیں دیکھا تب بھی تمہاری آنکھیں بند تھیں، اور آج میں پھر تمہارے قریب ہوں لیکن تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہاری آنکھیں قریب سے نہ دیکھوں؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ مجھے تمہاری آنکھوں سے عشق ہو، اس لیے تم آنکھیں بند کر کے رکھتی ہو؟ ایسا ہی ہے۔ بلاج نے ایک بار پھر سے اس کی دونوں آنکھوں کو چوما۔ بلاج ایسی حرکتیں کر رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ اس سے نفرت کا روادار تھا اور دوسری طرف وہ کہتا تھا اسے عشق ہونے لگا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیک وقت ایک ہی شخص سے نفرت اور عشق دونوں ہوں؟ بلاج کا رخ اب اس کے گالوں کی طرف تھا۔ اس نے اس کے دائیں گال پر لب رکھے اور وہاں بوسہ دیا۔ بوسے کی شدت اتنی تھی کہ اس کا نشان روش کے گال پر رہ گیا۔ بلاج نے اس کے دوسرے گال پر بھی بوسہ دیا اور بوسہ اس جگہ دیا جہاں اسے ڈمپلز پڑتے تھے۔ میں نے تمہیں بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا اور یقین کرو جب تم ہنستی ہو ایسے لگتا ہے باہر میں پھول کھل گئے ہیں۔ تمہارے یہ گالوں کے گڑے ہر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوں۔ تم کسی کے سامنے نہ مسکرایا کرو، نہ ہنسا کرو، یہ نہ ہو کوئی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے، بلاج نے جنونی انداز میں کہا اور پھر سے اس کے گالوں پر شدت بڑا بوسہ دیا۔ بلاج نے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دینے کے بعد اس کی ناک کو چوما۔ تمہاری ناک کی نوز پن مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے تمہاری ناک میں۔ ناک کے بعد اس نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے۔ بلاج ایسا ہو گیا تھا جیسے اسے کوئی ہوش نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن ماروش کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا اور ان پر اپنی شدت لوٹا رہا تھا۔ ماروش دوائیوں کے زیر اثر تھی، اسے بے ہوش رکھا گیا تھا اس لیے اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن بلاج ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے بھی یہ سب کر رہا تھا۔ اسے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، وہ نفرت کا دعویدار تھا۔
کہ وہ اس کی نفرت ہے، لیکن نہیں، وہ اس کی نفرت نہیں تھی، وہ تو اس پر اپنا پیار نچھاور کر رہا تھا۔ بلاج اس وقت اپنی آواز میں ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، لیکن جب اس نے معروج کے بارے میں خبر سنی، اس کے بعد سے اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اپنے اس ڈر کو کم کرنے کے لیے وہ اسے محسوس کر رہا تھا کہ وہ صحیح سلامت اس کے پاس ہے۔ اسے محسوس کرتے کرتے وہ زیادہ بہک رہا تھا، تو وہ تو بس اپنی تشنگی مٹانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں سے کسی کو پتہ چل گیا کہ معروج اس وقت کون سے ہاسپٹل میں ہے تو وہ تب وہاں آ جائیں گے اور بلاج کو اس سے ملنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے تو بلاج نے گھر میں کسی کو بھی انفارم نہیں کیا اور وہ معروج سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا۔ وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا جو 45 منٹ اس نے اذیت میں گزارے، اس تڑپ کو روش کے وجود سے مٹانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ بلاج کا روح اب اس کے لبوں کی طرف تھا، رخ اب اس کے لبوں کی طرف تھا۔ بلاج نے اپنی تشنگی لب اس کے گلابی لبوں پر رکھے اور ہلکا سا بوسہ دیا، پھر پیچھے ہو کر غور سے روش کے چہرے کو دیکھا، پھر سے اس کے لبوں پر جھک کر اپنی شدت اس کے لبوں پر انڈیلنے لگا۔ اپنی اذیت، اپنی تڑپ جو اس نے 45 منٹ میں برداشت کی، وہ سب معروج کی وجود میں انڈیلنے لگا۔ بلاج جو شادی سے پہلے کیزل کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا، وہ شادی سے پہلے اس طرح کے تعلق کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر کیزل کو ڈانٹ دیتا تھا کیونکہ وہ کچھ زیادہ بول تھی، لیکن اب وہ معروج کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا جو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے معروج سے اس کا کوئی گہرا رشتہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں معروج کے اتنے قریب آنے پر اسے عجیب محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو اس کے وجود سے سکون محسوس کرتا تھا، اس لیے تو وہ اپنی ہر تشنگی، ہر تڑپ اس میں انڈیلتا تھا۔ پچھلی بار بھی تو اس نے ایسا ہی کیا تھا اور اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ روش میں گم ہوتا چلا گیا، اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا کہ جیسے وہ چھوڑنا ہی بھول گیا۔ وہ کافی دیر اس کے لبوں پر جھکا رہا اور اپنی شدت اس میں انڈیلتا رہا۔ وہ معصوم تو اس کی شدت پر بے ہوشی میں بھی تڑپی اور اس نے ہلنا شروع کر دیا کیونکہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ اس کی تڑپ پر بلاج ہوش میں آئے اور اس کے لبوں سے اپنے لب جدا کیے، جس پر بلاج خود بھی گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، لیکن روش کی سانس سے مدھم تھی۔ بلاج نے جب دیکھا کہ اس کی سانس بہت زیادہ مدھم ہے تو اس نے اس کا منہ کھولا زیادہ مدھم اور اسے انہیل کرنے لگا۔ اس کی سانسیں جب نارمل ہوئی تو بلاج اس سے پیچھے ہوا اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکایا۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، دل کرتا ہے بس میں تم میں گم ہو جاؤں اور کوئی بھی مجھے تم سے دور نہ کرے، لیکن مجھے معلوم ہے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہے ہمارے درمیان جو مجھے تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ اگر اب میں تمہاری طرف لوٹ کر آؤں بھی تو گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ جو میں نے تمہارے لیے الفاظ ادا کیے تھے وہ میری نفرت تھی، لیکن نہیں، وہ نفرت نہیں تھی، وہ بس ایک غصہ تھا جو مجھے تم پر تھا کہ تم نے مجھ سے میرے سارے رشتے چھین لیے۔ لیکن میں غلط تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تمہیں بھی تو ضرورت تھی اپنوں کی، تم بچی تھی۔ یہ تو دل کے رشتے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ٹوٹتے، پر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بس یہ غصہ تھا کہ جو میں نے تمہارے لیے وہ الفاظ ادا کر کے نکالا، لیکن اب مجھے دکھ ہوتا ہے میں نے تمہارے لیے وہ الفاظ کیوں ادا کیے۔ لیکن جو چیز مجھے اب تم سے دور رکھتی رہے گی وہ ہے میرا کیزل سے رشتہ۔ مجھے تم سے دور رہنا ہے اور تم بھی کوشش کرو کہ مجھ سے دور ہی رہو۔ اس کے بعد اگر تم پھر میرے سامنے آئی پھر بھول جانا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ایک آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں، خود کو مجھ سے دور کر لو، بعد میں نہ کہنا کہ مجھے موقع نہیں دیا اپنے بچاؤ کا۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اگر خود کو مجھ سے بچانا چاہتی ہو تو بچا لو۔ بلاج نے ایک بار پھر اپنے لفظ دہرائے اور اس بار اس کے لفظوں میں شدت تھی، اور اس نے معروج کے لبوں پر جو دل تھا جس پر اپنے لب رکھے۔ میرا دل اس دل میں اٹک گیا، کیا کروں مجھے بتاؤ معروج، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھ سے دور ہو جاؤ، جتنا چاہتی ہو اتنا دور ہو جاؤ، میرے پاس نہ آنا، نہیں تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بلاج نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں لیا اور ان پر اپنی شدت پھر نچھاور کرنے لگا۔ اس بار اس کے اس لمس میں اتنی شدت تھی کہ معروج کے لبوں پر زخم ہو گیا اور اس کے لبوں سے خون نکلنے لگا۔ خون کا ذائقہ محسوس کرتا بلاج ایک جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوا اور دور جا کے کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور وہیں نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے چیخ ماری، کیوں تم آئی میری زندگی میں کتنے سکون سے زندگی جی رہا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری طرف قدم بڑھائے تو سب میرے وہ قدم روک دیں گے اور مجھے تم سے دور کر دیں گے، اس لیے میں خود کو تم سے دور کر رہا ہوں، خود کو تم سے دور رکھ رہا ہوں۔ پلیز چلی جاؤ، دور چلی جاؤ مجھ سے، نہ آؤ میرے پاس، ورنہ میں سب کچھ جلا دوں گا، سب کچھ فنا کر دوں گا میں۔ تم نہیں جانتی کہ بلاج خان کا وہ جنون بن گئی ہو جسے بلاج خان جب اگر حاصل کرنے پر آئے تو دنیا تہس نہس کر دے گا۔ مجھ سے دور رہو، اپنی حفاظت کرو، ہر اس چیز سے حفاظت کرو جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی خروش آئی تو قسم کھاتا ہوں بلاج اس چیز کو ہی ختم کر دے گا جس سے تمہیں تکلیف ہوئی۔ یہ بات یاد رکھنا، تم بلاج خان کے جنون کو ہوا نہ دینا، تم بس اس سے دور رہو جاؤ۔ بلاج بار بار یہی دہرا رہا تھا، تم بس مجھ سے دور رہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، بس تم دور رہو مجھ سے۔ بلاج نے یہ کہا اور وہیں پر سر سجدے میں گرا دیا۔ بلاج کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہو گئے
انہیں اور باقی سب گھر والے ہاسپٹل پہنچے لیکن انہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. انہیں گیٹ پر ہی روک دیا. آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اندر نہیں جا سکتے. گارڈ نے کہا کیا مطلب میں اندر نہیں جا سکتا؟ مجھے اندر جانا ہے, ہمارا پیشنٹ یہاں پہ ہے. انہوں نے غصے سے بولا سر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایسے پیشنٹ کو نہیں لیا جاتا تو پھر آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ گارڈ نے پھر سے اسے ٹالا. میں جب کہہ رہا ہوں کہ اسے یہیں پر ایڈمٹ کیا گیا تو آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ انہوں نے گارڈ کو کہا آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ہماری نوکری کا مسئلہ ہے, آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ گارڈ انہیں اندر ہی نہیں جانے دے رہا تھا. انہوں کا تو غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا. انہوں نے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا جسے اس کارڈ نے ناسمجھی سے دیکھا اور انہوں نے غصے سے کہا. گارڈ نے جب وہ کارڈ دیکھا تو اس نے ہاں میں سر لایا اور اس گارڈ کو دکھایا سر آپ اندر تو جا سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا آپ کی وہ پیشنٹ یہاں پر ہیں کیونکہ ایسے پیشنٹ یہاں پر نہیں لائے جا سکتے. آئیے آپ بھی جانتے ہیں بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے لیکن ایسے ان کے پیشنٹس کو بھی یہاں نہیں رکھا جا سکتا. گارڈ نے کہا بیٹا جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اس نالائق گدے کی سوچ شروع ہوتی ہے. وقار صاحب نے اس گارڈ کو کہا وہ بھی ایک نوجوان ہی تھا جسے انہوں نے باور کروایا کہ ان کا بیٹا ان سے زیادہ سر پھرا. اب میں سے صرف کوئی 2 بندے ہی اندر جا سکتے ہیں, باقی کو ہم اجازت نہیں دیتے. گارڈ نے انہوں سے کہا نہیں ہم سب جائیں گے. وقار صاحب بولے سر پلیز ہماری نوکری کا سوال ہے, آپ ایسے ہی آپ کو جانے دے رہے ہیں اس کارڈ کی وجہ سے. یہ بھی ہمارے لیے پرابلم کر سکتا ہے لیکن کیونکہ اگر یہ کارڈ ہے آپ کے پاس تو ہم آپ کو روک نہیں سکتے. اس لیے ہم آپ کو جانے دے رہے ہیں لیکن کائنڈلی آپ میں سے صرف 2 بندے ہی اندر جا سکتے ہیں. گارڈ نے اسے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے آمی بھری. وہ واپس گاڑی کی طرف گیا. آپ سب یہیں رکے, میں اور پاپا اندر جا کر دیکھ کر آتے ہیں. کومل بیگم نے کہا میں بھی جاؤں گی. اماں بھی بولی میں بھی جاؤں گی, بس ہم دیکھ کر آتے ہیں, اگر وہ یہاں ہوئی تو پھر ہم سب اندر چلیں گے. انہیں کہا جس پر اماں بھی نے کومل بیگم کا سر اپنے کندھے پر رکھا اور ان کے سر سے ہلانے لگا. بیٹا جانے دو, اسے یہ پتہ کر کے آئے گا پھر ہم چلیں گے. جس پر کومل بیگم نے نم آنکھوں سے اماں بی کی طرف دیکھا. کچھ نہیں ہوگا بیٹا وہ بالکل ٹھیک ہوگی, ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. جس پر انہوں نے سر لایا. انہوں اور وقار صاحب اندر گئے. ریسیپشن پر جا کر پوچھا جس پر ریسیپشنسٹ نے انہیں بولا کہ اس نام کی کوئی بھی پیشنٹ یہاں پر نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, وہ یہاں پر نہیں ہے, آپ پلیز ایک بار پھر چیک کریں. سر میں چیک کر چکی ہوں, اس نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہے. ریسیپشنسٹ نے دوبارہ سے انہیں انفارم کیا. نہیں پلیز آپ ایک بار پھر دیکھیں. سر کائنڈلی میں 2 بار آگے دیکھ چکی ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہاں پر نہیں ہے. اگر وہ یہاں پر ہوتی تو ان کا یہاں پر نام ہوتا. بغیر نام کے کسی انفارمیشن کے ہم پیشنٹ کو ایسے ایڈمٹ نہیں کرتے. پاپا اگر وہ یہاں نہیں ہے تو اسے کہاں لے کر جا سکتا ہے؟ میں نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وقار صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں لگتا ہے بالاجی اسے لے کر گیا ہے؟ جی پاپا مجھے پورا یقین ہے کہ وہی لے کر گیا ہے. انہوں پر یقین لہجے میں بولا. انہوں شاید تم غلطی پر ہو, وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. جا کے وہ اس کو لے کر جائے. مجھے لگتا ہے کہ ایزل اسے کہیں اور لے کر گئی ہوگی. پر پاپا جس گاڑی میں وہ آتا ہے وہی گاڑی تھی. انہوں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے وہ اس کے استعمال میں ہو, اس لیے وہ گاڑی اس نے یوز کی ہو. ویسے بھی تمہیں پتہ تو ہے نا ان کا رشتہ ہے تو وہ بھی تو اس گاڑی کو یوز کر سکتی ہے. جس پر انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا. پھر یہ کہ آپ کے ایزل کا کانٹیکٹ نمبر ٹریس کروں, ہم اس سے ہی بات کریں گے. اوکے پاپا میں اس کا نمبر کہاں سے لوں؟ انہوں نے بے بسی سے کہا. ہاں مجھے یاد آیا, مہتاب انکل ان کا نمبر ہوگا آپ کے فون میں. انہوں نے وقار صاحب سے کہا. ہاں مجھے بھی یاد آیا, میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کا نمبر ہے میرے پاس. وقار صاحب نے ان کو فون کیا اور مہتاب صاحب کو کال کی. وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. 2-3 بار کال ملانے کی کوشش کی لیکن فون نہیں اٹھا رہے تھے. اس کا مطلب کہ وہ کسی ضروری کام میں تھے. انہوں دوبارہ ریسیپشنسٹ کے پاس گیا. پلیز آپ پھر دیکھیں. انہوں نے ایک بار پھر گزارش کی. سر پلیز آپ جائیں یہاں سے, شور نہ کریں, پیشنٹ ہیں اور انتظامیہ پھر غصہ کرے گی. انہوں نے ایک سائڈ پلیز آپ جائیں پر کھڑا ہو گیا اور وقار صاحب سے کہا پلیز بابا آپ پتہ کروائیں, اب ہم سے کہاں ڈھونڈیں, میں کچھ کرتا ہوں. وقار صاحب نے کہا اور دوبارہ ریسیپشنسٹ کے پاس گئی. وہاں سے کسی ڈاکٹر کی انفارمیشن مانگی جسے اس نے. وقار صاحب واپس آئے اور انہوں کو بتایا یہ ڈاکٹر یاد ہے جب میں ایک بار آیا تھا تو اس نے مجھے ٹریٹ کیا تھا. وقار صاحب نے کہا جی ڈیڈ انہوں کو بھی یاد ہے, تو اس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں, شاید اس سے کچھ معلوم ہو جائے. پلیز ڈیڈ جلدی کریں. انہوں نے بے چینی سے کہا بیٹا کرتا ہوں. وقار صاحب نے اسے تسلی دی. انہوں کو بے چینی ہونے لگی. اگر یہاں روشنا ہوئی تو پھر وہ کہاں ہوگی؟ بلاج جو سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا اچانک سے اٹھا اور دوبارہ سے روش کے پاس گیا. اس کے بالوں پر سے حجاب اتارا اور اس کے بالوں کو تکیے پر پھیلایا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا. اسے سکون مل رہا تھا. وہ دوبارہ سے بیٹھنے لگا. اس نے روش کی گردن
کو لبوں سے چھوا۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ اپنا لمس روز کی گردن پر جا بجا چھوڑنے لگا۔ اس کی لمس میں شدت آنے لگی۔ بلاج نے اپنے ایک ہاتھ سے روز کے بالوں کو پکڑا ہوا تھا اور اس کی گردن کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے وہ وہاں اپنا لمس چھوڑا تھا۔ وہ اس سے زیادہ بیک تھا کہ اتنے میں دروازہ ناک ہوا، جس پر بلاج کا خمار اڑن چھو ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے روز سے پیچھے ہوا۔ اس نے روز کو ایک نظر دیکھا اور دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھولا اور پوچھا کیا ہوا؟ جاوید نے اسے بتایا، سر باہر آپ کی فیملی کے ممبر آئے ہیں، تم نے انہیں اندر کیسے آنے دیا؟ بلاج بھڑکا، سر وہ باہر ریسیپشن پر رکے ہیں۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، اور کون کون آیا؟ سر مجھے لگتا ہے ساری فیملی آئی ہے، لیکن اندر صرف آپ کے ڈیڈ اور آپ کے بھائی ہیں۔ اچھا انہیں کسی نے بتایا تو نہیں میڈم یہاں پر ہیں؟ نہیں سر ابھی تک انہیں نہیں بتائے گا۔ اچھا تم ایسے کرو، ٹھیک 10 منٹ کے بعد انہیں بول دینا کہ میڈم یہیں پر ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بلاج نے ہدایت دی۔ جی سر جیسے آپ کہیں، جاوید نے تابعداری سے کہا۔ جب میں تمہیں ٹیکسٹ کروں گا تب جانا۔ ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے سر۔ وہ بندہ اسے ٹھیک ہے بول کر چلا گیا اور بلاج واپس سے دروازہ بند کر کے روز کے پاس آیا اور اس کے چہرے کو غیر نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا بے ترتیب حلیہ دیکھ کر وہ مدھم سا مسکرایا، پھر اس کے بالوں پر ایک بوسہ دے دیا۔ میری تڑپ تو ختم ہو گئی پر تشنگی بڑھ گئی ہے۔ بلاج نے اس کے بالوں کو سمیٹا اور دوبارہ حجاب کر دیا۔ میں جا رہا ہوں تمہارے مجرموں کو سزا دینے، جنہوں نے تمہاری یہ حالت کی۔ اب کوشش کرنا کہ تم دوبارہ کبھی اس حالت میں نہ ہو، کیونکہ جو تمہیں اس حالت میں لانے کا ذمہ دار ہوگا اسے بلاج خان اس دنیا سے فنا کر دے گا۔ اور کوشش کرنا میرے سامنے مت آنا۔ بلاج نے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکایا۔ پتہ نہیں کیوں پر میرا دل نہیں کر رہا تمہیں چھوڑ کے جانے کا، پر گھر والے آ گئے ہیں، حنین بھائی بھی آ گئے ہیں اور اب تمہاری سیکورٹی کی ذمہ داری میری ہے، اور میں نے تمہارے لیے کچھ گارڈز رکھے ہیں جو ہر وقت تم پر نظر رکھیں گے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ پھر پلٹا، مجھ سے دور رہنا۔ اس نے دوبارہ سے یہی الفاظ دہرائے۔ اگر معروش ہوش میں ہوتی تو اس کے الفاظ سن کر ضرور سوچ میں پڑ جاتی کہ کب اس کے پاس آتی ہے جو یہ بار بار ایک ہی لفظ بول رہا ہے۔ بلاج نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے لبوں کو آہستہ سے چھوا اور اس کا جو زخم اس کے لبوں کے پاس بنا تھا انگوٹھے سے اسے سہلایا۔ دل تو نہیں بھا رہا تھا لیکن کیا کروں، جانا پڑے گا، اس نے یہ کہا اور دوبارہ سے اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں لیا اور ایک گستاخی کرتا وہ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ پھر اس نے پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا۔ باہر نکل کر بلاج نے ایک میسج چھوڑا جسے سمجھتے ہوئے اس بندے نے جو اس کا خاص بندہ تھا جاوید، وہ کاؤنٹر کی طرف گیا اور وہاں پر حنین کو دیکھا۔ حنین سر آپ یہاں؟ اس نے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حنین نے پوچھا۔ سر وہ آپ کی پیشنٹ یہاں پر ہیں، اس نے پوچھا۔ سر وہ آپ کی پیشنٹ یہاں پر ہیں، اس نے بتایا۔ حنین سر آپ یہاں؟ اس نے کہا۔ اس نے بتایا وہ یہیں پر ہیں۔ حنین نے بے چینی سے پوچھا۔ جی سر میڈم یہیں پر ہیں، جاوید نے یقین دلایا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہماری گڑیا یہیں پر ہے، حنین نے نم آواز میں کہا۔ جی سر انہیں کیزل میڈم یہاں لائی تھی۔ ابھی کیزل کہاں ہے؟ حنین نے پوچھا۔ سب وہ تو چلی گئی ہیں لیکن میڈم یہیں پر ہیں، مجھے ان کی حفاظت کے لیے یہاں چھوڑ گئی ہیں، اور 3 لیڈیز گارڈز بھی یہیں پر ہیں۔ جاوید نے انہیں وہی سا بتایا جو بلاج نے بولنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کہاں پر ہے؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ میڈم اس روم میں ہے۔ جاوید نے اس روم کی طرف اشارہ کیا تو حنین بھاگنے کے انداز میں روم میں داخل ہوا اور معروش کو دیکھا۔ معروش بے سود پڑی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو آٹومیٹک لائٹ آن ہو گئی۔ حنین بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری گڑیا، میری بچی کیسی ہے؟ کیا میری گڑیا کو حنین کیا ہوا؟ میری گڑیا کو حنین کو کچھ ہوش ہی نہیں رہا تھا، لیکن وقار صاحب نے جاوید سے پوچھا کہ ریسیپشنسٹ والی تو کہہ رہی تھی کہ اس نام کی کوئی پیشنٹ یہاں نہیں ہے۔ جی سر وہ کیزل میڈم نے شاید انہیں میڈم کا نام غلط لکھایا ہوگا اس لیے۔ اوہ اچھا، وقار صاحب نے سر ہلایا۔ جاوید نے بڑی مشکل سے بات سنبھالی۔ وقار صاحب کو کیا بتاتا کہ اس کے باس نہیں چاہتے وہ معروش کا نام یہاں پر لکھا جائے، وہ کسی کی بھی نظر معروش کے نام پر نہیں پڑھنے دینا چاہتے تھے۔ معروش تو بہت دور کی بات ہے، ڈاکٹر نے کیا بولا ہے؟ اس کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ حنین نے جب یہ بات سنی تو وہ جاوید کے پاس آیا۔ کیا مجھے ڈاکٹر کا بتا سکتے ہو کون سا ڈاکٹر ہے؟ ہاں، اور ان سے پوچھو کہ میری فیملی باہر ہے، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ سر آپ اپنی فیملی لا سکتے ہیں۔ اس نے جب یہ کہا تو انہوں نے فون نکال کر ساگر کو فون کیا۔ سب کو لے کر اندر آ جاؤ، روم نمبر بتا کر کال بند کر دیا۔ ڈاکٹر کو پوچھا، جس پر جاوید نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر اس وقت تو چلی گئی ہے لیکن آپ کل ان سے مل سکتے ہیں اور وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، حنین نے اسے بھیجنا چاہا۔ نہیں سر میری ڈیوٹی ہے، جاوید نے انکار کیا۔ تو ہم آ گئے ہیں، حنین نے کہا۔ نہیں سر مجھے ان کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے، آج سے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، جاوید نے انفارم کیا۔ میری گڑیا کو حفاظت کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کی تو بالکل بھی نہیں، میں اپنی گڑیا کی خود حفاظت کر سکتا ہوں۔ حنین نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ سر پلیز یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی اور میں اپنی ڈیوٹی نبھانا جانتا ہوں۔ حنین نے اسے پھر باور کرایا کہ وہ خود اس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ سر پلیز ہماری نوکری کا سوال ہے، آپ ایسا نہ کریں ورنہ ہماری نوکری چلی جائے گی، ایسا نہ کریں ورنہ ہماری نوکری چلی جائے گی، جاوید نے منت کرنے والے انداز میں کہا، جس پر وقار صاحب نے حنین کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ اس معاملے میں بعد میں بات کریں گے۔ اس کی توجہ معروش کی طرف کروائی۔ حنین روش کے پاس گیا اور اسے دیکھا جو مرجھا سی گئی تھی۔ حنین کو دکھ ہوا کہ اس کی غفلت کی وجہ سے گڑیا اس حالت میں پہنچی ہوئی ہے۔ حنین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں
اور وہ وہیں نیچے فرش پر بیٹھتا ہوا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وقار صاحب آگے بڑھے، حنین کیا کر رہے ہو بچے، حوصلہ کرو، اس میں ہم سب کی جان ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ڈیڈ وہ ٹھیک نہیں ہے، ڈیڈ اس کی حالت دیکھیں، ایسی تو نہیں تھی میری بچی، اس کا حال دیکھیں کیا ہو گیا۔ ڈیڈ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ حنین کو اپنی کوتاہی پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، تم نے اس کی بہت حفاظت کی ہے، جیسے تم نے اسے سنبھال کے رکھا ہے۔ کوئی سگا باپ بھی اپنے بچے کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا تم اپنے بچے کو اتنا پیار نہیں کرتا جتنا تم اس کے بھائی ہو کر اس کا خیال رکھتے ہو۔ وقار صاحب نے اسے سمجھایا، پر ڈیڈ میں آج اس کے ساتھ نہیں تھا۔ حنین نے کہا، لیکن دیکھو بچے، ہماری بچی ٹھیک ہے۔ ڈیڈ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا حال دیکھیں، اس کے زخم دیکھیں۔ حنین نے اس کی توجہ زخموں کی طرف کروائی۔ زخم؟ وقار صاحب نے دہرایا۔ حنین پلیز مرد بنو۔ وقار صاحب نے اسے کہا، ڈیڈ میں مرد کیسے بنوں، جب ایک انسان میں باپ کا دل آ جاتا ہے تو وہ مرد نہیں رہتا، وہ ایک باپ ہوتا ہے۔ اور آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ باپ کے دل میں کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس کا وہ باپ ہوں جس نے اسے اذیتوں سے نکالا، جس نے اسے پالا، جس نے اس کی آنکھوں سے آنسو چنے، تو میں کیسے اس کی اذیت کو برداشت کر سکتا ہوں ڈیڈ۔ حنین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وقار صاحب نے اسے گلے سے لگایا، نہ بچے روتے نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب اپنی روش کے ساتھ ہیں، ہم اس کی حفاظت کر لیں گے ڈیڈ، اسی لیے تو میں ڈرتا ہوں، اسی لیے تو میں اسے کہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، میں کیا کروں، میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایسے تو نہ کرو، ایسے نہیں کہتے بیٹا، ہمت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں روش کو سنبھالنا ہے، ابھی وہ جاگے گی تو اس کا ری ایکشن تو پتہ ہے نا تمہیں۔ جی ڈیڈ۔ وقار صاحب نے اسے حوصلہ دیا۔ اتنے میں روم کا دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے سب اندر داخل ہوئے۔ حنین کومل بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئیں جو وہ نیچے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بازو واگ کیا اور کومل بیگم نیچے جھکی تو اس نے انہیں گلے لگایا۔ وہ رونا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا حنین کو، یہ رو کیوں رہا ہے؟ اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں اماں بھی، بس ماروش کو ایسے دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہوا اس لیے رو رہا ہے۔ وقار صاحب نے کہا، پپو دیکھیں نا ہماری گڑیا کیسے مرجھا گئی ہے، اسے نہیں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی، وہ کومل بیگم نے اسے سمجھایا، لیکن اندر سے وہ خود بھی ٹوٹ چکی تھی۔ ان کی بیٹی اس حالت میں دوبارہ سے آ گئی تھی جسے انہوں نے 12 سالوں میں نکالا تھا، لیکن حنین کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر حنین کو نہ سنبھالا گیا تو ان کی بیٹی کو کون سنبھالے گا، کیونکہ وہ ایک واحد ایسی ہستی تھا جو ماروش کو سنبھال سکتا تھا، اور اگر وہی ٹوٹ گیا تو ماروش کو کون سنبھالے گا۔ پپو آپ دیکھیں نا اسے بولے نا اٹھے، ایسے نہ کرے اپنے حنین کے ساتھ۔ حنین نے روتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ نہیں ہوگا، پلیز حوصلہ کرو۔ سمینہ بیگم نے اس کی شولڈر پر ہاتھ رکھا۔ مام وہ نہیں اٹھ رہی، وہ بچوں کی طرح بولا، وہ اٹھ جائے گی، آپ کو پتہ تو ہے نا وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش ہے، پلیز حنین حوصلہ کرو، جس پر حنین نے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ اماں بھی بیڈ پر روش کے پاس گئیں اور اس کے ماتھے پر پیار کیا، اس کے چہرے کے زخموں کو ہاتھوں سے چھونے لگیں۔ یہ کیا ہوا بچی کے چہرے پر، یہ نشانات کیسے؟ پتہ نہیں اماں بھی، یہ تو اب اسے ہوش آئے تو پوچھیں گے کیا ہوا تھا۔ سب نے باری باری اسے دیکھا۔ کومل بیگم سب سے لاس مائی، روش کے سینے سے سب لاش پسار رکھ کر رونے لگیں۔ پپو پلیز آپ چپ کر جائیں، جس پر کومل بیگم نے اسے گور کر دیکھا جو اپنا کام ہلکا کر چکا تھا اور انہیں رونے بھی نہیں دے رہا تھا، جس پر باقی سب مسکرانا شروع ہو گئے۔ حنین نے اپنا سر کھجایا، ابھی خود بار خود رو رہے تھے اور پپو کو بول رہے ہیں کہ نہ روئیں، یہ عجیب منطق ہے اس لڑکے کی۔ اماں بی نے بھی اسے لتاڑا، جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی کسی گم چیز کے گم ہونے پر ہوتا ہے۔ باقی سب نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی شروع کر دی، وہ جو ان رشتوں کے اس پیار پر ہلکا پھلکا بھی ہو گیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا اس نے اپنی گڑیا کو اب سنبھالنا ہے، سب وہیں رہنا چاہتے تھے مگر کومل بیگم، حنین اور وقار صاحب یہ تین وہاں رکے، باقی سب کو گھر بھیج دیا کیونکہ ہاسپٹل میں اتنے لوگوں کے رہنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر صرف ایک ہی ممبر رہ سکتا تھا، لیکن ان کے تعلقات کی وجہ سے 3 لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت مل گئی۔ بلاج جو وہاں سے نکل گیا تھا کیونکہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے نکل کر مال پہنچا جہاں سے اسے CCTV چاہیے تھے۔ وہاں کی انتظامیہ سے اس نے بات کی جو پہلے تو انکار کرنے لگے، لیکن جیسے ہی اس کی پہنچ کا انہیں اندازہ ہوا تو انہوں نے اسے اپنی ریکارڈنگ رومز میں جانے کی اجازت دے دی۔ بلاج تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ریکارڈنگ روم کی طرف گیا اور اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ بھی تھے۔ بلاج جیسے ہی وہاں انٹر ہوا تو وہاں پہ موجود عملہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ ان کے باس نے انہیں کال کر کے بتا دیا تھا۔ رات ہو گئی تھی لیکن پھر بھی بلاج کو آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بلاج نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، ان میں سے ایک لڑکا سیٹ پر بیٹھ گیا اور بلاج نے انہیں بولا کہ کل کی CCTV فوٹیج چلاؤ۔ وہ CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے روش نظر آئی۔ بلاج نے اس لڑکے سے بولا اسے یہیں پر روک دو۔ اس لڑکے نے فوٹیج وہیں پر روک دی۔ اس فوٹیج میں ماروش شاپنگ مال کے انٹرس پر کھڑی تھی۔ بلاج نے اس لڑکے کو بولا کہ یہیں پر ویڈیو سٹاپ کر دو اور انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر لڑکے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ I said get out، اس نے غصے سے کہا۔ وہ لڑکے وہاں سے نکل گئے۔ بلاج کے گارڈز وہیں پر کھڑے تھے۔ کیا تم لوگوں کے لیے میں الگ سے انویٹیشن کارڈ منگواؤں کہ تم لوگ بھی باہر چلے جاؤ؟ بلاج نے انہیں بھی باہر بھیجا، جس پر وہ یس سر کرتے ہوئے باہر نکلے۔
दरवाज़ा बंद करके जाना। बलाज ने पीछे से आंख लगाई, जिस पर गार्ड ने दरवाज़ा बंद किया। बलाज चेयर पर बैठा और वीडियो स्टार्ट कर दिया। वो आराम से मारोश की हर हरकत देख रहा था। कहीं पर वो बलून्स पकड़े हुई थी, कहीं पर वो कुछ कर रही थी, कहीं पर वो हुनैन के साथ हाथ पकड़े हुए चल रही थी। बलाज को तो हुनैन के ऐसे उसके करीब होने पर ही गुस्सा आ गया। ये हर वक्त भाई के साथ ही चिपक कर क्यों रहती है? बलाज ने गुस्से सोचा। उसे अजीब सा लग रहा था कि वो हर वक्त हुनैन के साथ ही क्यों रहती है, किसी और के साथ क्यों नहीं, क्योंकि हुनैन के साथ मानूर भी थी, और अगर ऐसी कोई बात ही तो उसने मानूर का साथ ही क्यों होती है, उनके हाथ में हाथ डाले क्यों चल रही थी। ये बात उसे तैश दिला गई। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसका दिल किया कि अभी वीडियो के अंदर जाए और उसके हाथों को छुड़वा दे। उसने सारी फुटेज देखी जहाँ वो लड़के रोज को घेरे खड़े थे। जब उसने वो वीडियो देखी तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बंद कर ली और उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। वो बहुत ही गुस्से में था। इस वक्त वो रोज को रासा कर रहे थे। बलाज का दिल किया कि अभी वो इन्हें शूट कर दे, और अगर वो वहाँ पर होता तो वैसा कर भी देता। जब वो लड़का मारोश के चेहरे पर हाथ रखकर उसके आंसू साफ कर रहा था, ये बात बलाज को तैश दिला गई। उसने ज़ोर से मुक्का टेबल पर मारा और मुसलसल टेबल पर मुक्के मारा था, और बस यही कह रहा था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, कैसे हाथ लगाया उसने उसे, कैसे किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। मैं इसके हाथ तोड़ दूँगा, मैं इसकी आंखें नोच लूँगा। जिससे उसने रोज को देखा, उसकी हिम्मत कैसी हुई। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसने जल्दी से एक नंबर डायल किया और बोला, मैं तुम्हें एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, इसमें जो लड़के हैं मुझे वो कल तक अपने बेसमेंट में चाहिए। समझ आई मेरी बात? और आधे घंटे के अंदर मुझे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कौन है और क्या करते हैं, और अगर कल शाम तक ये मेरे बेसमेंट में ना हुई तो तुम अपनी खैर मनाना। उसने ये कहकर कॉल काट दी और फिर इस शख्स को इन लड़कों की वीडियो भेजी जिनमें से उसके चेहरे नज़र आ रहे थे। बाकी कोई ऐसी वीडियो ना भेजी जिसमें रोज नज़र आ रही हो। बलाज ने फ्लैश लगाई और सारी वीडियोज़ अपने USB में ट्रांसफ़र करके उसने मॉल के सिस्टम नहीं चाहता था कोई भी रोज को देखे, तो वो इस हक़ में भी नहीं था कि रोज मॉल में शॉपिंग करने के लिए भी आए। लेकिन अगर वो कहता तो सब ने उसी पूछना था कि तुम किस हक़ से कह रहे हो कि वो बाहर नहीं जा सकती। अगर बलाज के पास में होता तो वो रोज को घर से बाहर तक ना निकलने देगा। ये इसकी वजह से नस थी और शुक्र ही था कि वैसे बची हुई थी। बलाज ने सब कुछ डिलीट करके अपनी फ्लैश ड्राइव अपनी जेब में रखी और गुस्से से कमरे से बाहर निकला। उसके गार्ड बाहर ही खड़े थे। वो जैसे ही बाहर निकला, गार्ड ने उसकी पैरवी की और वो भी इसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। बलाज ने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठकर गुस्से से ही दरवाज़ा बंद किया। गार्ड ने उसे फॉलो करना चाहा, जिस पर उसने उन्हें मना कर दिया। तुम सब जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, बलाज ने उन्हें कहा, और ख़ुद वो जन से गाड़ी भगा कर ले गया। वो अपने फार्म हाउस आया जहाँ पर वो अक्सर रहता था। जाते साथ ही वो अपने जिस समय दाखिल हुआ, वहाँ पर जाकर उसने अपनी जिम में दाखिल हुआ और वहाँ जाकर अपनी शर्ट उतारी और बॉक्सिंग करने लगा। वो पंचिंग बैग पर पंच मार रहा था। वो अपना गुस्सा किसी भी तरह कम करना चाहता था, लेकिन उसका गुस्सा था कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ता जा रहा था। कैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई रोज को हाथ लगाने की, उसे छूने की। उसे छूने का हक़ सिर्फ मुझे है। ये कहते हुए बलाज ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों सामने वो मंजर ले रहा है जब जब वो इसे छूता था, जब जब वो इसे महसूस करता। उसे छूने का हक़ सिर्फ मुझे है। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी रोज को हाथ लगाने की। मैं उसके हाथ काट दूँगा, मैं इस शख्स की आंखें नोच लूँगा जिससे उसने मारोज को देखा, और उसकी वो नज़रें मेरे दिल पे लगी हैं। कैसे वो रोज को देख रहा था। बलाज ने गुस्से से फिर पंचिंग बैग पर पंच मारना शुरू कर दिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रोज को देखने की। उसने ये बात कही, हाँ वो मेरी रोज है, सिर्फ मेरी बलाज की रोज। बलाज की भी अजीब ही मंतक थी। कभी वो कहता था कि रोज इसकी है और कभी वो कहता कि रोज इससे दूर हो जाए। उसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है। एक तरफ वो इसके पास भी जाना चाहता था और दूसरी तरफ इससे दूर भी रहना चाहता था। अब देखते हैं कि बलाज क्या फ़ैसला करता है। वो दिल और दिमाग की जंग में अजीब तरह से उलझ चुका था। दिल कहता था वो रोज़ को अपना ले, और दिमाग कहता था कि नहीं वो इससे दूर है। अब देखते हैं कि दिल और दिमाग की जंग में जीत किसकी होती है। मारोज को सुबह 9 बजे के करीब होश आया। उसने आंखें खोल कर देखी तो साइड पर इसकी मामा कोमल बेगम स्टूल पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर उसने हल्की आवाज़ में पुकारा, मामा। कोमल बेगम ने उसकी आवाज़ सुनी तो इसकी तरफ देखा। मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसी हो? कोमल बेगम ने इसके माथे पर प्यार किया। कैसी है मेरी गुड़िया, ठीक हो ना? जिस पर उसने सिर्फ सारे लाया, पर उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। अब वो सब किसी फिल्म की तरह फिर से याद आने लगा। मामा, वो उसने इधर हाथ लगाया। वो अटकते अटकते बोली और ज़ारों कतार रोने लगी। कोमल बेगम को इसका रोना बर्दाश्त न हुआ। नहीं बच्चे, नहीं रोते, कोई भी नहीं है, देखो आप सेफ हो। लेकिन उसने रोना बंद न किया। वो इसने मुझे इधर हाथ लगाया। वो फिर से वैसे ही बोली। उनैन वहाँ नहीं था। 8 बजे डॉक्टर आ गई थी तो वो डॉक्टर से मालूमात ले रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या था। वो डॉक्टर केबिन में था। वकार साहब भी बाहर थे।
جیسے ہی وقار صاحب اندر داخل ہوئے ماروش کو ہوش آئے اور ایسے ہی چلاتے ہوئے دیکھ کر وہ واپس انہی قدموں حنین کو بلا کر لائے۔ حنین جیسے ہی اندر آیا اس کے کانوں میں روش کی آواز گونجی، ماما اس نے مجھے ادھر ہاتھ لگایا۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، ماما وہ گندا ہے، اس نے مجھے ادھر ہاتھ لگایا، ماما اس نے مجھے ادھر سے پکڑا، اس نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا، وہ واپس آ گیا، وہ مجھے پھر مارے گا۔ جیسے جیسے وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی، ماما مجھے لے جائے گا، اسے پھر سے پینک اٹیک آیا، وہ چیخنے لگی، نین نین مجھے بچائیں، وہ آ گیا، نین، اس نے پھر سے نین نین پکارنا شروع کر دیا، نین بھاگتا ہوا آیا، نین نین کی جان، گڑیا دیکھو نین آ گیا، اور دیکھو میری طرف دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگی، اپنے چہرے پر ناخنوں سے نشان بننے لگی، گڑیا کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو نین ادھر ہے، تمہارے پاس ہے، اس نے ادھر چھوا، اس نے، وہ پھر اپنے گلے پر ہاتھ پھیرنے لگی، وہ اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے لگی، اس نے اپنا چہرہ نوچنے کے سے انداز میں اپنے ناخنوں سے نوچا، اور نین تو تڑپ گیا، اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے، اس نے اس کے ہاتھ پیچھے کیے، اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا، گڑیا دیکھو میری طرف دیکھو، ادھر میں حنین آپ کا بھائی، اس نے اسے پکارا، جس پر اس نے حنین کی آواز سنی اور اس کی طرف دیکھا، پھر رونے لگی، نین وہ آ گیا، نین وہ مجھے مارے گا، نین اس نے مجھے ادھر ہاتھ لگایا، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا، اور نین نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا سر سہلانے لگا، کچھ بھی نہیں ہوا گڑیا، سب بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ آ گیا، اس نے پھر وہی کہا، نہیں گڑیا وہ نہیں آیا، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، آپ کے نین نے اسے مار دیا تھا، جس پر اس نے نین سے کہا، وہ مر گیا، ہاں میری گڑیا، میں نے اسے مار دیا تھا، کیزل جو روش سے ملنے آئی تھی، ماروش کی ایسی حالت دیکھ کر وہ دروازے پر ہی بہت بنی کھڑی رہ گئی، اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے دیکھے یا اسے کچھ کہہ سکے، اور نین نے اسے گلے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، میری گڑیا آپ نے نین کو چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی، مجھے بتاؤ، آپ نے ایسا کیوں کیا، کہاں گئی تھی آپ میری بچی، آپ کو پتہ ہے نا آپ میں میری جان بستی ہے، پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کیا، روش رو رہی تھی، اور نین کو روتا ہوا دیکھ کر چپ ہو گئی اور آنسو صاف گئے، وہ بڑی پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ مرد روتے بھی ہیں، اور اسے کیا معلوم کہ ماروش میں حنین کی جان بستی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی طرح پالا، اور بیٹی سے باپ کتنا پیار کرتا ہے یہ تو شاید کیزل کو بھی پتہ تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی تو اسے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا کہ حنین نے اپنی گڑیا سے۔ میری گڑیا میری بچی کہاں چلی گئی تھی، نین ہم تو آپ کے ساتھ تھے، اس نے جواب دیا، ہاں میرے ساتھ تھی، آج کیوں چھڑوایا، اور نین نے پھر سے پوچھا، نین وہ وہاں پہ چاکلیٹ تھی، اس نے بتایا آپ کو کھانی تھی تو مجھے بول دیتی، آپ نے آج کیوں چھڑوایا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ ایسے کیوں کرتی ہیں، روز ہر بار آپ کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہیں جس سے میرا کلیجہ میرے منہ میں آ جاتا ہے، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، حنین نے بے بسی سے کہا، نین سوری نا، اس نے اتنے معصوم سے کان پکڑے کہ حنین کو اس پر پیار آیا، اس نے اس کے کان پر ماتھے پر بوسہ دیا، حیرت انگیز طور پر وہ 2 منٹ میں ہی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس نے حنین کے آنسو دیکھے نہ گئے اور وہ اپنا رونا بھول کر حنین کی فکر میں گھل گئی، اس کی یہی ویکنیس تھی کہ وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کومل بیگم نے اس کا نارمل رویہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور اپنے آنسو صاف کیے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، حنین نے اسے اپنے سامنے کیا، پرومس کریں مجھ سے آج کے بعد آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، پرومس کریں، جس پر اس نے سر لایا، سر نہیں ہلاتے، پرومس کریں مجھ سے، جس پر اس نے بولا پنکی پرومس، ہاں اب ٹھیک ہے، حنین نے کہا، کیونکہ جب وہ پنکی پرومس کرتی تھی تو وہ اسے پورا بھی کرتی تھی، اب آپ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گی اور آپ کی چاکلیٹ بھی بند، آپ کی آئس کریم بھی بند، یہ آپ کی پنشمنٹ ہے، جس پر اس نے رونے والی شکل بنائی، اس کی شکل دیکھ کر کیزل مسکرائی، کومل بیگم بھی آگے بڑھی، میری بچی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو انہوں نے اسے پیار کیا، ممی میں ٹھیک ہوں، ممی ادھر درد ہو رہا ہے، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا جہاں پر اسے درد ہو رہا تھا، کیزل بھی آگے آئی، اس نے بھی اس کے چہرے پر نشان دیکھے جو اس کے ناخنوں کے تھے، جو وہ تھوڑی دیر پہلے اپنا منہ نوچ رہی تھی، کیزل نے سلام کیا، السلام علیکم آنٹی، وعلیکم السلام بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری بچی کو یہاں لائی، کومل بیگم کیزل سے ملی، اس کا شکریہ ادا کیا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، ایسے نہیں آپ کو کہنا چاہیے، میری بھی تو رسپانسبلٹی ہے، مجھے پتہ ہے کہ ڈول کو کیسی پروٹیکٹ کرنا ہے، بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ، ورنہ ہم تو ڈر ہی گئے تھے، لیکن حنین نے کھا جانے والی نظروں سے کیزل کو دیکھا، جس پر کیزل نے اپنا چہرہ جھکا لیا، وہ سمجھ گئی تھی وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، اگر اسے ماروش مل بھی گئی تھی تو اسے چاہیے تھا وہ حنین سے رابطہ کرے، لیکن وہ اسے کیا بتاتی، ملائر نے اسے منع کیا تھا وہ کسی کو سے کچھ بھی نہ بتائے، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کو اپنے نیلز لگے ہیں، ابھی دوا لگاؤں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گی، حنین اٹھا اور کومل بیگم سے کہا، پھوپھو آپ اس کا خیال رکھیں، میں آتا ہوں، یہ کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ کیزل بھی اس کے پیچھے ہی باہر گئی، اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گی آپ کس کی اجازت سے روش کو وہاں سے لے کر گئی اور اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، اس کے چہرے پر نشان کیسے آئے، انہوں نے پوچھا، اس کے چہرے پر نشان پر جب میں اسے لائی تھی تب تو روش کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا، وہ تو بالکل ٹھیک تھی، کیزل نے بتایا، اور حنین کو سکون ہوا، وہ سمجھا کہ اس کے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے، پر اب کیزل کی بات سن کر وہ پرسکون ہوا، اس کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھے، وہ الرجی وغیرہ ہوئی ہو یا اس نے ہوش میں آتے ہی خود کوئی کچھ کیا ہو تو ہو سکتا ہے، شاید اس نے نشان خود ہی دی ہوں، حنین نے کہا ہو سکتا ہے کیونکہ جب میں لائی تھی تب کوئی نشان نہیں تھے، کیزل نے کہا، لیکن اب انہیں کون بتاتا کہ یہ نشان بلاج احمد خان کی گئی کارستانی ہے، جس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس کا یہ حال کیا، جو کہ اس سے بہت مشکل سے
دور ہوا تھا. آپ مجھے بتائیں گی کیا ہوا تھا اور آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ عنین نے کیزل سے پوچھا، جس پر کیزل نے اسے ساری بات کیا سنائی کہ کیسے روز کے ساتھ ہوا اور کیسے وہ اسے لے کر ہاسپٹل آئی. عنین جیسے جیسے سنتا رہا اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا لی. اسے پشیمانی نے گھیر لیا. اس کی گڑیا کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا. وہ اتنا غافل ہو گیا اپنی گڑیا سے کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو، اور وہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے یا کچھ ایسا کرتے جس سے وہ واپس سے 12 سال پہلے والی روش بن جاتی، تو وہ کیا کرتا؟ اتنی مشکل سے تو اپنی بچی کو سنبھالا تھا. وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ جاتا. تم ان لڑکوں کو پہچانتی ہو؟ عنین نے کیزل سے پوچھا، جس پر کیزل نے نفی میں سر لایا. میں نے ان لڑکوں کو نہیں جانتی. میں کافی دور تھی اور میں نے صرف یہ سوچ کر ہیلپ کی کہ وہ کسی لڑکی کو چھیڑے ہیں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ روش ہے. اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ روش کو چھیڑے ہیں تو میں ان کا وہ حال کرتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتے. میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا. میں بس اس کی مدد کرنے گئی، لیکن جب میں نے دیکھا تو اسے وہی پینک اٹیک آیا تھا جب میں آپ کے گھر تھی، اور اسے پینک پرابلم ہو رہی ہے، اس لیے میں اسے لے کر جلدی سے ہاسپٹل آ گئی. اس نے بیچ میں بلاج والی بات ہی گول کر دی، کیونکہ بلاج نے رات کو اسے فون کر کے منع کیا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو نہ بتائے کہ بلاج نے اسے بولا تھا ہاسپٹل لے کر جانے کو. وہ بلاج سے بعد میں پوچھنے کا سوچتی. اب عنین کو پوری کہانی سنا رہی تھی، جس پر عنین نے سمجھنے والے انداز میں سر لایا. اب عنین کو معلوم ہو گیا تھا اسے کیا کرنا ہے. اس نے کیزل سے کہا، آپ ادھر ہی رکنا اور روش کا خیال رکھنا. کوئی مسئلہ ہوا تو آپ مجھے کال کرنا. میرے پاس تو آپ کا نمبر ہی نہیں، کیزل نے کہا، جس پر عنین نے اسے اپنا فون نمبر دیا اور کہا، اب آپ یہیں رکیں، میں آتا ہوں. اور وہاں ایک بات، میری گڑیا کا خیال رکھنا. عنین یہ کہتا ہوا وہاں سے جانے لگا کہ کیزل نے اسے بلایا. مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. جس پر عنین نے کہا، جی پوچھیں. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا روش سے ایسا کیا رشتہ ہے جس وجہ سے وہ اتنا آپ سے اٹیچ ہے؟ جس پر عنین نے صرف اتنا کہا کہ باپ بیٹی کا رشتہ ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو تفصیل نہیں بتا سکتا. عنین نے یہ کہا اور وہاں سے چلا گیا. عنین کے جانے کے بعد گھر کے سب افراد ہاسپٹل روش سے ملنے آئے. اماں بی نے کومل بیگم کو کال کی تھی، جس پر انہیں معلوم ہوا کہ روش کو ہوش آ گیا اور اب سب میں اسے ملنے آئے تھے. مانور نے آتے ساتھ ہی روش کو گلے سے لگایا اور رونے لگی. کہاں چلی گئی تھی روش؟ تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ پھر مانور نے روش کو اچھا خاصا ڈانٹا. سب نے کیزل کا شکریہ ادا کیا. مانور نے بھی کیزل کا شکریہ ادا کیا، جس پر کیزل نے یہ کہا کہ اگر وہ اس کی ماں روش سے دوستی کروائے گی تو وہ ان کا تھینک یو ایکسیپٹ کرے گی. جس پر مانور اور گھر والے سارے مسکراتے. ماں روش دیکھو، آپ نے آپ کو بچایا ہے، آپ ان سے دوستی کرو. جس پر اس نے نفی میں سر لایا. وقار صاحب نے بولا، کیوں گڑیا ایسے کیوں بول رہی ہو؟ دیکھو آپ ہی نے آپ کو بچایا ہے، ان سے دوستی کر لو، یہ آپ کو کی طرح ہی پیار کریں گی. اماں بی نے بھی کہا، جس پر روش نے سوچنے والے انداز میں اپنی ٹوڑی پر انگلی رکھی. اس کے اس انداز پر سبھی مسکرا دیے. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ضرور یہ کوئی شگوفہ چھوڑنے والی ہے. مجھے گول گپے بھی کھلائیں گی؟ روش کی پہلی فرمائش. ہاں، کیزل نے کہا. چاکلیٹ بھی کھلائیں گی؟ دوسری فرمائش. ہاں کھلاؤں گی. آئس کریم بھی کھلائیں گی؟ میں سب کچھ کروں گی جو میری گڑیا کہے گی، کیزل نے کہا. پھر میں آپ کی دوست بن جاؤں گی، اس نے یہ کہا اور پھر کیزل کے گلے لگی. کیزل نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا اور پیار کیا. عنین اس شاپنگ مال میں آیا تھا جہاں پر وہ شاپنگ کرنے آئے تھے. وہاں کی انتظامیہ سے بات کر کے اس نے ویڈیو دیکھنی چاہیے، لیکن وہاں پر اسے معلوم ہوا کہ ویڈیو تو وہاں ہے ہی نہیں. جس پر اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ اسے وہ ویڈیو چاہیے، لیکن انتظامیہ نے بول دیا کہ اس وقت کیمرے کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ بلاج نے انہیں ایسا بولنے کے لیے کہا تھا. جس پر عنین کا غصے سے برا حال تھا. کیسے یہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی ہے کہ اس میں کیمرے ہی کام نہیں کرتے؟ اگر یہاں کچھ ہو جائے، کسی بھی طرح ریکارڈنگ چاہیے. سر ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ کیمرے خراب تھے اور کچھ کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے کیمرے سارے بند تھے اور ان کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی. بے شک آپ خود دیکھ لیں. عنین کو ان پر یقین نہ آیا تو وہ ریکارڈنگ روم میں گیا. وہاں جا کر اس نے ساری ریکارڈنگ دیکھی، لیکن اس پورے دن کی کوئی ریکارڈنگ نہ ملی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا کہ آخر ماجرا کیا. اتنا بڑا مال اور اس میں ایک بھی ریکارڈنگ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے کیمرے کام نہ کرتے ہوں. عنین وہاں انہیں اچھا بھلا سنا کر گھر لوٹ آیا کیونکہ روش کو گھر لے گئے تھے. عنین جیسے گھر آیا تو سب حال میں بیٹھے تھے. جیسے گھر آیا سب حال میں بیٹھے تھے. وہ روش کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا. کیسی ہے میری گڑیا؟ جس پر اس نے کہا، عنین میں ٹھیک ہوں. روحی کمرے میں بیٹھ کر بور ہو رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، اس لیے اس نے پاؤں میں چپل پہنی اور باہر نکل آئی. باہر لان میں پہنچی تو اسے اپنی ایج کی لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی نظر آئی. روحی سڑکوں کے پاس ہی رک گئی اور اس لڑکی نے اچانک سے پیچھے دیکھا اور روحی کو دیکھ کر چیخ ماری. جس پر روحی ڈر گئی اور گریل کو زور سے پکڑ لیا. اوہ ہو سوری، آپ ڈر گئیں. آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی، میں ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی آپ کو دیکھ کر، کیونکہ پہلی بار ہمارے گھر میں کوئی رہنا ہے، وہ بھی پاکستان سے. پاکستان؟ اوہ سوری، میں اپنا نام بتانا بھول گئی. میرا نام علیزے ہے، علیزے ابرار. اور آپ کا؟ جس پر روحی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا. علیزے نے کہا، آپ سوری نہ کہیں، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں. اچانک آپ بولی تو میں ڈر گئی. ویسے میں ڈرتی کسی سے نہیں ہوں. روحی نے کہا. علیزے نے ہنسنا شروع کر دیا. ہم لڑکیاں بہادر ہوتی ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. علیزے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ویسے میرا نام روحی ہے، عوریہ رحمان ملک. نائس ٹو میٹ یو. علیزے
نے کہا جو آپ کا نام، مجھے آپ کا نام بہت اچھا لگا روئی، کیا یونیک سا نام ہے۔ ہاں یہ میرے بابا نے رکھا ہے، وہ مجھے پیار سے روئی کہتے ہیں، بہت ہی پیارا نام ہے آپ کا۔ علیزے نے اس کے نام کی تعریف کی۔ چلیں آئیں آپ میرے ساتھ ادھر بیٹھے، ہم باتیں کرتے ہیں اور بتائیں اسٹڈی کا۔ علیزے نے پوچھا میں FSC کر رہی ہوں اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، روئی نے بتایا۔ اوہو دیٹس گڈ، میں بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتی ہوں۔ آپ کا ایڈمیشن ہوا؟ علیزے نے کہا ابھی نہیں، FSC کے بعد آگے ایڈمیشن لوں گی، روئی نے بتایا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا علیزے سے بات کر کے۔ او آئی سی، میرا بھی یہی سال ہے، اس کے بعد میں بھی آگے ایڈمیشن لوں گی۔ اس کا مطلب ہم دونوں کی چوائس کافی ملتی جلتی ہے، علیزے نے اسے کہا، جس پر اس نے ہاں میں سر لایا۔ ویسے میرا ایک بھائی بھی ہے، 16 سال کا ہے، بہت شرارتی ہے، اس سے تو بچ کے ہی رہیے گا، علیزے نے اسے آگاہ کیا۔ ہیں وہ کیوں؟ روئی سے پوچھا۔ جب اس سے ملیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی وہ باتیں کرتی خاصی کمپنی میں کھول گئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور اسے ہمیشہ سے ایک بہن کی ضرورت تھی، جو کہ آج وہ کمی پوری ہو گئی تھی، اور وہ اس سے اس کا سارا بایو ڈیٹا لے کر ہی دم لیا۔ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ کیزل نے گھر آ کر اپنے ڈیڈ کو سلام کیا اور پھر ان سے بیٹھ کر باتیں کرنے کی۔ ڈیڈ آپ کو پتہ ہے میری باربی ڈول سے دوستی ہو گئی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ اس نے اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ اس کی باربی ڈول نے لالچ میں آ کر اس سے دوستی کر لی، جسے سنتے ہی مہتاب صاحب مسکرائے۔ اچھا یہ تو بڑی دلچسپ ہے، آپ کی ڈول اس سے ملنا ہی پڑے گا ڈیڈ، وہ بہت سویٹ ہے۔ اچھا جی، اگر ہماری بیٹی اس کی اتنی تعریف کر رہی ہے تو ملنا تو بنتا ہی ہے۔ کب ملوا رہی ہو ہمیں اپنی باربی ڈول سے؟ اس پر کیزل نے کہا کہ ڈیڈ بہت جلد، میں اسے یہاں لاؤں گی، پھر آپ بھی اس سے مل لینا، ٹھیک ہے؟ کل کیا ہوا تھا بیٹا جی؟ مہتاب صاحب نے پوچھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ بھول گئے؟ کل مجھے باربی ڈول ملی تھی، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو باتیں یاد نہیں رہتی۔ اس نے اپنے باپ کو چھیڑا کیونکہ وہ اکثر بوڑھے ہونے پر والی بات پر برا مناتے تھے۔ کیزل یہ اچھا نہیں کر رہی، کوئی اپنے ڈیڈ کو بھی ایسے بولتا ہے؟ میں کہاں سے بوڑھا ہو گیا ہوں، دیکھیں ابھی میں ینگ لگتا ہوں، ینگ ہونے اور دیکھنے میں بہت فرق ہے ڈیڈ، اب ینگ لگتے تو ہیں لیکن آپ ہیں نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، کیزل نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیزل میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، مہتاب صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اچھا ڈیڈ چھوڑیں ان باتوں کو، میں آپ کو بتا رہی تھی باربی ڈول بہت پیاری ہے، مجھے تو وہ بہت پیاری لگی ڈیڈ، مجھے ایسی چھوٹی بہن چاہیے تھی، پر موم وہ اتنا بول کر خاموش ہوگی کیونکہ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے باپ نے ہی اسے اکیلے پالا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے ایسے ہی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جتنی روٹ کٹھور اور منہ پھٹ نظر آتی تھی، اندر سے وہ اتنی دکھی تھی، اپنی ماں کی محبت اور اپنے کسی بہن بھائی کے لیے ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ اسے بہن بھائی چاہیے تھے جو اسے پیار کرتے، اسے ایسا گھر چاہیے تھا جس میں زیادہ فیملی ممبرز ہوں۔ لیکن جب بلاج سے ملی تو بلاج کے گھر جا کر دیکھا، بلاج سے اور اس کی فیملی سے بہت اچھی لگی، لیکن پتہ نہیں اس کی فیملی والے اسے اتنا کیوں روڈلی بیہیو کرتے تھے، جس وجہ سے وہ بھی آگے سے ان سے ویسا ہی بیہیو کرتی تھی۔ لیکن ماروش کو دیکھ کر اسے اپنی وہ حسرت کہ ایک بہن ہو وہ پوری ہو گئی اور اس نے ماروش کو اپنی بہن مان لیا۔ اب وہ اسے ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسے کوئی بہن کرتی ہے۔ اچھا بیٹا تو پھر کیا کرنا ہے باربی ڈول کا؟ مہتاب صاحب نے اسے اداس ہوتا دیکھ کر بات بدلی۔ بیٹھ ہم اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں کیزل، ہم اس کو کیسے گھر لا سکتے ہیں؟ پلیز ڈیڈ آپ کچھ کریں نا، آپ انہیں بولیں نا وہ ہمیں دے دیں، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، اس کو پیار سے رکھوں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، بھلا وہ اپنی بیٹی کیوں دیں گے؟ مہتاب صاحب کو لگا ان کی بیٹی کا دماغ چل گیا۔ ڈیڈ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کیزل نے مشورہ دیا۔ ہاں ہاں، جس پر مہتاب صاحب ہنسنے لگے۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں کیزل، وہ آپ کو کیوں دیں گے اپنی بیٹی، اور ویسے بھی اتنی بڑی ہے، وہ آپ بتا رہی تھی وہ تو کافی بڑی ہے، اور اتنی بڑی لڑکی کو آپ اڈاپٹ کیسے کریں گی؟ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو بات اور تھی، یہ تو اتنی بڑی بچی ہے، اسے کیسے کریں؟ مہتاب صاحب نے اسے سمجھایا۔ ڈیڈ پلیز میری خاطر ایک بار ان سے بات کریں نا، ویسے ہمیں دے دیں۔ کیزل بزید ہوئی۔ کیزل آپ اتنی پڑھی لکھی ہو کر اتنے اچھے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں، پھر بھی آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ ڈیڈ آپ نے تو کہا تھا آپ میری ہر خواہش پوری کریں گے، پلیز مجھے ایک بہن چاہیے جو ویسی ہو جیسی ماروش ہے، پلیز مجھے لا دیں۔ بیٹا آپ بہت ضدی ہوتی جا رہی ہیں، بھلا وہ اپنی بچی ہمیں کیوں دیں گے؟ مہتاب صاحب کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیسے سمجھائیں۔ پلیز ڈیڈ کوئی تو طریقہ ہوگا جس سے وہ یہاں میرے پاس آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، مہتاب صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد انہیں بولا، انہیں معلوم تھا وہ اپنی ضد پوری کر کے ہی مانے گی۔ ڈیڈ کون سا طریقہ ہے؟ کیزل نے بےتابی سے پوچھا۔ اگر ہم اسے اپنا گھر لانا چاہتے ہیں تو اس کی شادی یہاں پہ کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ شادی کس سے کریں گے؟ کیزل نے پوچھا۔ ہادی سے، آپ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے مشورہ دیا۔ ڈیڈ یو آر سو سویٹ، میں ابھی ہادی سے بات کرتی ہوں، میں اس کو منا لوں گی ڈیڈ، اور ہم اس کی شادی ہادی سے کروائیں گے۔ کیزل یہ کہتے ہوئے اوپر چلی گئی اور ہادی کو فون کرنے کی۔ کیزل کو تو اتنی پھرتی سے بھاگتے دیکھ کر مہتاب صاحب نے نفی میں سارے لایا۔ وہ روز کو یہاں نہ لے آئے تب وہ اس کو نہیں چھوڑے گی، اور اچھا بھی تھا کہ چلو کوئی تو دنیا میں ایسا بندہ ہے ان کے بعد جس کے لیے وہ اتنی پوزیسو ہے، کیونکہ بلاج کے لیے بھی انہوں نے اس کو اتنا پوزیسو نہیں دیکھا جتنا وہ اپنے باپ کے لیے پوزیسو تھی، اور اب اس لڑکی کے لیے
اتنی پوزیسو ہو گئی تھی، وہ باربی ڈول کو پا کر خوش تھی۔ اس کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، وہ بھی خوش رہے اپنی اس بچی کے ساتھ۔ اور اب مہتاب صاحب نے اس کا بھی حل سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی اس بچی کو، اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ مہریش کو اس گھر میں لانا ہی ہوگا۔ کیزل نے اپنے روم آتے ہی عادی کو کال ملائی اور اسے سلام دعا کے بعد پوچھا، عادی تم پاکستان کب آ رہے ہو؟ کیزل، یار میں نیکسٹ ویک میں آ رہا ہوں۔ اس نے آگے سے اسے جواب دیا، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، پلیز جلدی سے آؤ، میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ کیزل نے چہکتے ہوئے کہا، کون سا سرپرائز؟ آگے سے پوچھا گیا، بس ہے، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ ہاں، شادی کا کیا پروگرام ہے؟ کیزل نے پوچھا۔ شادی اگر تم چاہو تو شادی ہم کر لیتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے۔ تمہیں میں جو لڑکی دکھاؤں گی تم اسے دیکھ کر دیوانے ہو جاؤ گے، تم ایک بار بس اس کو دیکھ لو، کیزل نے کہا۔ کیزل نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کیزل، کیا بولے جا رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہادی پریشان سے بولا، بس تم آؤ نا، پھر دیکھ لو۔ کیزل نے کہا، اوکے کیزل بائے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، اوکے بائے۔ فون کاٹ کر وہ اپنے نئے منصوبے کی تیاری میں تھی۔